حفاظ اعظام، ائمہ مساجد، حاضرین خوش عقیدہ مسلمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ اجمعین۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ رسول برکت کے لیے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، شہنشاہ ذی وقار، نبی محترم، رحمت دو عالم، نور مجسم، ارواحنا فدا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں جھوم کے درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی یہ محفل کئی ایک بزرگان دین کی ذوات با برکات کی طرف منسوب ہے۔ کسی محفل کے پرنور ہونے کے لیے ایک ہی ولی کی نسبت کافی ہے۔ جس ولی ایک ولی کی نسبت سے محفل پرنور ہو جائے، اگر ایک کے بجائے بے شمار اولیاء کرام کی طرف بلکہ فیضان اولیاء ہی کے نام سے اگر محفل سج جائے تو اس میں کتنا نور ہوگا اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ سیدنا خواجہ غریب نواز سلطان الہند عطائے رسول رضی اللہ تعالی عنہ اور سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دو ہستیاں تو ایسی ہیں جن کی قربانیاں کہیں اور نہیں، اسی خاک ہندوستان میں ان کی قربانیاں ہیں۔ میں جو یہاں پہ آیا، آپ لوگ آئے، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کچھ اور نہ بھی ہوتا تو ان دو عظیم محسنوں کے احسان کا شکر ادا کرنے کے لیے آنا میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ شاید نئی نسل کو اس بات کا احساس نہ ہو، ان دو بزرگوں نے ہندوستان میں جو قربانیاں دی ہیں، میں یہ کہتا ہوں اگر پہاڑ ہوتا نا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، اتنی تکلیفیں ان پر آئی ہیں۔ ہاتھی ہوتا نا وہ بھی ہل جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں بزرگوں کو وہ کلیجہ دیا تھا، وہ جگر دیا تھا کہ ان کی قربانیوں کو پڑھنے کے بعد میں یہ احساس ہوتا ہے کہ واقعی اگر یہ بزرگ یہاں پہ یہ قربانیاں نہ دیتے تو نہ یہ محفلیں سجتی، نہ دیوانوں کا یہ مجمع ہوتا، اور نہ آج ہمارے لبوں پر اللہ اس کے رسول کے نغمے اور ترانے ہوا کرتے۔ سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 17-18 سال کی اس عمر کے اندر، جس عمر کے اندر آج کا ہمارا جوان بیٹھ کر کے پب جی گیم کھیلتا ہے، بیٹھ کر کے اپنی ہیئر اسٹائل صحیح کرتا ہے، جس عمر کے اندر فیس بک، انسٹاگرام اور دنیا کے جھمیلوں میں الجھا رہتا ہے، اس مرد مجاہد نے اس جوانی کی عمر کے اندر جو قربانیاں دی نا، کبھی پڑھو تو احساس ہوگا۔ واقعی وہ ایسا کلیجہ رکھتے تھے جس کے سامنے پہاڑ بھی شک ہو کر کے رہ جائے۔ یہ جو محفل آج سجائی گئی ہے ان بزرگوں کے نام سے، میں ان بزرگوں کی سوانح نہیں بیان کروں گا، ان کا فیضان تو محفل پہ چھایا ہوا ہے ہی۔ میں ایک پیغام آپ حضرات کو دے کر کے جاؤں گا۔ عام طور پر بزرگوں کا جو عرس منایا جاتا ہے اس کا دو فائدہ ہوتا ہے۔
پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے فیض سے ہم مالا مال ہو جائیں، تو چاہے ذکر کریں یا نہ کریں فیض تو ملے گا ہی انشاءاللہ۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان بزرگوں کے نقش قدم پر چل کر کے ان کے سچے غلام بن کر کل قیامت کے دن ان کے ساتھ میں جنت میں جانے کے لائق پائے جائیں۔ بڑا تعجب ہوتا ہے اور بڑا افسوس بھی ہوتا ہے، ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ رب نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی، اور ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا تھا، یہ آیت کریمہ جس میں رب نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اگر یہ آیت کریمہ ہم یہودیوں کے اوپر نازل ہو جاتی تو اس دن ہم یہودی عید کا دن مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا تم ایک عید کی بات کر رہے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا تھا ہم اس دن دو عیدیں مناتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ عرفہ کے دن نازل ہوئی، عرفہ بھی عید کا دن ہے۔ یہ آیت کریمہ جمعہ کے دن نازل ہوئی اور جمعہ بھی عید کا دن ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب دین مکمل ہو گیا، رب نے دین کو ہمارے لیے کامل کر دیا، دین درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ دین ہمارے لیے کامل کر دیا، رب نے فرمایا ہم نے دین مکمل کر دیا۔ تو تعجب ہوتا ہے اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے جن کا دین مکمل ہو گیا، جن کے لیے اللہ نے دین اسلام کو پسند کر لیا، اور جس دین کے رہبر و رہنما اللہ نے خواجہ غریب نواز جیسے عطا فرمائے، سید سالار مسعود غادی جیسے عطا فرمائے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنما عطا فرمائے، لیڈر عطا فرمائے، اس دین کے ماننے والے ایسے کامل دین کی تعلیمات کو چھوڑ کر کے گندگیوں میں پڑے ہوئے لوگوں کے نقش قدم پر چلنے اور ان کی نقالی کرنے کے لیے بے چین اور بےتاب نظر آتے ہیں۔ حضرات مکرم، آج جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تھوڑا توجہ کی ضرورت ہے۔ آج ہندوستان کی سرزمین پر جیسے مسلمانوں کے حالات ہیں، میں جہاں پہ جاتا ہوں کالج کے لوگ میرے پاس آتے ہیں، کالج کے اسٹوڈنٹ میرے پاس آتے ہیں، طلبہ میرے پاس آتے ہیں، مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت آخر بات کیا ہے؟ جگہ جگہ مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کبھی قرآن پر اعتراض، کبھی داڑھی پر اعتراض، کبھی نماز پر اعتراض، کبھی اسلامی احکام پر اعتراضات، اور کبھی اسلام کی مقدس تعلیمات پر اعتراضات۔ آخر وجہ کیا ہے؟ میں ان نوجوانوں سے یہی کہتا ہوں، اے نوجوانوں، تم جو یہ سوال کر رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اسلام کی تاریخ کو پڑھا نہیں ہے، اسلام کی ہسٹری کو پڑھا نہیں ہے۔ قرآن پہ پابندی آج لگ رہی ہے تو پہلے بھی لگائی جا چکی ہے، نماز پر اعتراض آج ہو رہا ہے، کل پہلے بھی ہو چکا ہے۔ نماز اور اسلام کی تعلیمات کو آج نشانہ بنایا جا رہا ہے، پہلے بھی نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ مسلمانوں کا بائیکاٹ آج ہو رہا ہے، بائیکاٹ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ تم نے ابھی اسلام کی تاریخ کو پڑھا نہیں ہے، اور یہ ساری چیزیں اسلام کی تاریخ کے اندر بہت پہلے سے موجود ہیں۔ شاید اس سے پہلے میں آیا تو میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ قرآن مقدس حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان کے صحن میں پڑھتے تھے تو کافروں نے کہا تھا ہم قرآن نہیں پڑھنے دیں گے، اور اسی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ چھوڑ کر کے جانا پڑا تھا۔ ابن دغنہ واپس لائے تھے اور یہ کہا تھا میں ضمانت لیتا ہوں آپ قرآن باہر مت پڑھا کرو، اندر پڑھا کرو۔ چند دن تو حضرت ابو بکر صدیق نے قرآن کی تلاوت اندر کی، لیکن ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ بتوں کا نام تو کھلم کھلا لیا جائے اور رب کا کلام چھپ کر کے پڑھا جائے، یہ مجھے گوارا نہیں
ہے، مکان کے صحن میں نکل کر کے قرآن پڑھنے لگے۔ کافروں نے کہا ہم یہاں قرآن نہیں پڑھنے دیں گے۔ سردار سے کہا آپ نے تو ضمانت لی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا مجھے کسی کی ضمانت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا پروردگار عالم میرے لیے کافی ہے۔ قرآن پہ پابندی پہلے بھی لگی ہے، نماز پہ پابندی کی اگر بات کرو، آپ کو پتہ نہیں ہے نماز کی حالت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت انور پر اونٹنی کی بچہ دانی لا کر کے رکھی گئی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حرم شریف کے اندر سجدہ کیا ہے تو آپ کے گلے مبارک کے اندر پھندا ڈال کر کے آپ کو اس طرح دبایا گیا ہے کہ آنکھوں کے ڈیلے باہر ابھر کر کے آ گئے ہیں۔ کیا مسلمانوں کو نماز کے اوپر پابندی کے لیے مجبور نہیں کیا گیا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ 3 سال تک شیعہ ابی طالب کے اندر مسلمانوں کا ایسا بائیکاٹ کیا کہ نہ کھانے کا سامان پہنچنے دیا جاتا، نہ پانی پہنچنے دیا جاتا، یہاں تک کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاؤں کے نیچے چمڑا آیا تو چمڑا میں نے گیلا کر کے اپنے حلق کے نیچے اتارا اور اپنی پیٹ کی آگ بجھائی۔ جب مسلمانوں کے بچے شیعہ ابی طالب کے اندر بھوک کی وجہ سے روتے تھے تو کافر تالیاں بجا بجا کر کے ہنسا کرتے تھے۔ آج اگر گھر واپسی کے نام پر مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، کیا مسلمانوں کو گھر واپسی کے نام پر نہیں ستایا گیا؟ حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر واپسی کے نام پر ابو جہل نے اتنا مارا کہ آنکھوں کی روشنی چلی گئی تو ابو جہل نے کہا تھا ہمارے بتوں کی بد دعا تجھے لگ گئی ہے۔ حضرت ذنیرہ نے رب کی بارگاہ میں رو کر کے یہ دعا کی تھی، اے پروردگار عالم میں دوسرے تانے تو برداشت کر سکتی ہوں لیکن تیری ذات پر اگر کوئی اعتراض کرے مولا مجھے یہ گوارا نہیں ہے، اللہ میری آنکھوں کی روشنی عطا فرما دے۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی، آنکھوں کی روشنی عطا فرما دی ہے۔ کیا گھر واپسی کے نام پر حضرت سمیہ کو شہید نہیں کیا گیا؟ حضرت عمار اور حضرت یاسر کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ نہیں توڑے گئے؟ حضرت عثمان کو چٹائی میں لپیٹ کر کے نہیں مارا گیا؟ حضرت عمر نے اپنی بہن کو مار کر کے لہو لہان نہیں کیا؟ میں کہتا ہوں تاریخ کے اسٹوڈنٹ اگر اس بات کو پڑھیں گے تو اس بات کی گواہی دیں گے۔ آج جتنی پابندیوں کی بات ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری پابندیاں بہت پہلے لگائی جا چکی ہے۔ ہاں میں کالج کے اسٹوڈنٹ سے ایک بات کہتا ہوں، تم لوگ جو یہ سوال کرتے ہو یہ سوال تمہارا غلط ہے کہ مسلمان نشانے پر کیوں ہے۔ مسلمان کل بھی نشانے پر تھا، آج بھی نشانے پر ہے۔ اگر تمہیں سوال کرنا ہو، اگر تمہیں پوچھنا ہو تو یہ سوال کرو اور مجھ سے یہ پوچھو کل مسلمان نشانے پر تھا لیکن اسلام ترقی پر تھا، آج مسلمان نشانے پر ہے، آج ہم دب کیوں رہے ہیں؟ کل نماز پہ پابندی لگائی گئی لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے ترقی کی، آج کیوں نہیں ترقی کر رہے ہیں؟ کل قرآن پہ پابندی لگائی گئی، مسلمان ترقی پہ گئے، آج کیوں نہیں ترقی کر رہے ہیں؟ کل میرے آقا علیہ السلام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے پھر بھی اسلام ترقی کرتا رہا، آج ظلم ہو رہا ہے تو ہم ترقی کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ سوال یہ ہے اور اس سوال کا جواب قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بتایا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ رب فرماتا ہے سستی نہ کرو، غم نہ کرو، تم ہی غالب ہو اگر تم ایمان والے ہو۔ رب نے بتا دیا کہ اگر ایمان ہے تو تم غالب ہو۔ تو کیا ہم لوگ ایمان والے نہیں ہیں؟ کیا ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہم لوگ کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے ایمان والے ہو یعنی ایمان مضبوط ہو، اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کامل ہو۔ اس دور میں ظلم ہوا لیکن اللہ کے وعدوں پر انہیں بھروسہ تھا، ان کا ایمان مضبوط تھا تو ظلم کے باوجود بھی وہ ترقی کرتے رہے۔ آج ظلم ہو رہا ہے، ہم ایمان والے ہیں لیکن دب رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ہمارا ایمان کمزور ہے، اللہ کے وعدوں پر ہمارا بھروسہ کمزور ہے۔ بتاؤ ہمارا ایمان تو اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے، ہم داڑھی صرف اس لیے نہیں رکھتے ہیں کہ ہماری دکان غیروں کے علاقے میں ہے، اگر میں داڑھی رکھوں گا تو میرا تھوڑا دھندا کم ہو جائے گا۔ ہم نماز اس لیے نہیں پڑھتے ہیں، اگر میں نماز پڑھوں گا تو جس سوسائٹی میں میں رہتا ہوں ان لوگوں کی نظروں میں آ جاؤں گا۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا۔ میں نے بتایا تھا ایک کالج کا بچہ میرے پاس آیا اور آنے کے بعد میں وہ کالج کا بچہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں لیکن میرے ماں باپ نے کہہ دیا ہے اگر داڑھی رکھو گے تو گھر کے اندر نہیں آنے دیں گے۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے۔
ہے. ایک کالج کا بچہ میرے پاس آ کر کے مجھ سے کہتا ہے کہ میں نماز کے بعد میں مسجد میں وظیفہ پڑھنا چاہتا ہوں, میرے ماں باپ نے منع کر دیا ہے, اگر نماز کے بعد فوراً گھر پہ نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں مسجد میں جانے پہ پابندی لگا دیں گے. آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے. تو آج اگر مسلمان ظلم و ستم کی وجہ سے دب رہے ہیں تو وجہ یہ ہے کہ آج ہمارا ایمان کمزور ہوا, ہم گناہوں کے دلدل میں پھنس گئے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ جب گانا بجانا عام ہو جائے گا, جب زنا عام ہو جائے گا, جب گناہ عام ہو جائیں گے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی زمین کو حکم دے گا تو زمین کانپے گی اور زلزلے آئیں گے. حضرت کعب کہتے ہیں کہ جب زمین پہ گناہ بڑھ جاتے ہیں تو اللہ زمین کو حکم دیتا ہے اے زمین تو اپنے اوپر بسنے والے لوگوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دے, تو زمین ہلتی ہے اور زلزلہ آتا ہے. آج مسلمانوں پہ جو زلزلے آ رہے ہیں, جو پریشانیاں آ رہی ہیں, کیوں آ رہی ہے؟ ہمارے برے اعمال کی بنیاد پر آ رہی ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ ظلم و ستم کے سائے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں ترقی عطا فرمائے تو اور کوئی راستہ نہیں ہے, راستہ ایک ہی ہے. رب نے فرما دیا اپنا ایمان مضبوط کر لو, اللہ تبارک و تعالی تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا. میں آپ کو بتاؤں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے, مسلمان جنگ پہ گئے ہیں, قلعہ فتح نہیں ہو رہا. حضرت عمر کو خط لکھا گیا کہ ہم نے بڑی محنت کی لیکن قلعہ فتح نہیں ہوتا. حضرت عمر نے کہا کہ تم لوگ غور کرو, تم سے کوئی سنت تو نہیں چھوٹ رہی ہے. انہوں نے اپنے سارے لوگوں کو جمع کیا کہ امیر المومنین عمر فاروق کا خط آیا ہے کہ غور کرو کہیں کوئی سنت تو نہیں چھوٹ رہی ہے. جب سب نے غور کیا تو پتا چلا کئی دن ہو گئے ہم نے مسواک نہیں کی ہے, ہم لوگ لڑائی میں مصروف تھے, چلو سب لوگ مسواک کرتے ہیں. سب نے مسواک کی, اس کے بعد میں دعا کی, اللہ نے قلعے کے اندر فتح عطا فرما دی ہے. اب آپ مجھے بتائیں اگر ایک سنت چھوٹ جائے تو مسلمانوں کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. آج ہماری کتنی سنتیں چھوٹ رہی ہے, کتنے فرائض چھوٹ رہے ہیں, کتنے واجبات چھوٹ رہے ہیں. آج خواجہ غریب نواز کا عرس منا رہے ہو, پتا ہے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک محفل کے اندر تقریر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا روزانہ صبح کے وقت میں 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں. ایک فرشتہ خانہ کعبہ پہ اترتا ہے اور دوسرا فرشتہ گنبد خضرا پہ اترتا ہے. جو فرشتہ خانہ کعبہ پہ اترتا ہے وہ یہ اعلان کرتا ہے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے. اب آپ کہتے ہو کہ آج ہمارے پر ظلم ہو رہا ہے. جب ظلم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا, کیونکہ جب ہم نے نماز نہیں پڑھی ہم اللہ کی حفاظت سے نکل گئے, اور جب اللہ کی حفاظت سے نکل گئے تو ظالموں نے ہمارے اوپر ظلم کیا, ظالموں نے ہمیں دبایا. اب ضرورت کس بات کی ہے؟ دوبارہ اللہ کی حفاظت میں چلے جاؤ. حفاظت کیا ہے؟ سرکار غریب نواز نے بتا دیا, نماز پڑھو, دوبارہ اللہ کی حفاظت کے اندر تم لوگ آ جاؤ گے. اور جو فرشتہ اترتا ہے گنبد خضرا پر وہ یہ اعلان کرتا ہے جو سنت کو ترک کر دیتا ہے اسے مصطفیٰ جان رحمت کی شفاعت نہیں ملا کرتی ہے. آج ہم سنتوں کو ترک کر کے پھر یہ کہتے ہم پر ظلم ہو رہا ہے, ہم نے سنتوں کو ترک کیا, میرے آقا ہم سے ناراض ہو گئے, اور جب مصطفیٰ ناراض ہو جائے تو پھر کہیں پناہ نہیں ملا کرتی ہے. حضرات مکرم امام جعفر صادق کا عرس منا رہے ہو. سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار اپنے مریدوں سے کہا تھا آؤ آ کر کے سب دعا کرتے ہیں, کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جس کی بھی بخشش فرما دے گا وہ اپنے ساتھیوں کی مغفرت کرے گا. تو ساتھیوں نے کہا حضور آپ تو آل رسول ہیں, آپ کو ہماری شفاعت کی کیا ضرورت ہے؟ تو امام جعفر صادق جو اپنے وقت کے اولیاء کے اتنے بڑے سردار اس کے باوجود بھی فرماتے ہیں مجھے تو شرم آتی ہے, کل قیامت کے دن آقا کو جا کر کے میں کیا منہ دکھاؤں گا. میرے آقا نے پوچھ لیا کہ اے جعفر تو نے میری سنت کا حق کیوں نہیں ادا کیا؟ بتاؤ وہ ہمارے بزرگ تو سنتوں کو دل و جان سے ایسے لگا کر کے رکھے. آج ہم بھی سنت پہ عمل کر رہے ہیں لیکن پتا ہے مصطفیٰ جان رحمت کی سنت پہ نہیں عمل کر رہے ہیں. آج ہم لوگ ہیرو کے طریقے پہ چل رہے ہیں, کرکٹر کے طریقے پہ چل رہے ہیں, پولیٹیکلز کے طریقے پہ چل رہے ہیں, دنیا کے گندے لوگوں کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. بات کڑوی ہے لیکن سچی ہے. آپ مجھے بتاؤ جب آپ جاتے ہو نائی کی دکان پر تو کیا نائی کی دکان پہ جا کر کے یہ کہتے ہو کہ میرے بال سرکار کی سنت کے مطابق کاٹ دیجئے؟ کیا یہ کہتے ہو حضرت ابوبکر صدیق کی سنت کے مطابق کاٹ دیجئے؟ وہاں پہ جا کے فوٹو پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہو یہ کتا کٹنگ میری کر دو, ایک ہاتھ رکھ کے بتا دیں یہ جو بلی
کٹنگ ہے یہ بلی والی کٹنگ کر دو. میں کہتا ہوں تم نے سنت کو تو اپنایا لیکن مصطفیٰ کی سنتوں کو نہیں اپنایا. تم نے ان لوگوں کے طریقے کو اپنایا جو خود بھی برباد ہیں اور جو ان کے طریقے پہ چلتا ہے وہ بھی تباہ و برباد ہو کر کے رہ جاتا ہے. میں سورت میں تقریر کرنے گیا, جب میں تقریر کے لیے اسٹیج پہ جا کر کے بیٹھا تو ایک بندہ آ کر کے میرے کان میں کہتا ہے حضور ابھی پروگرام میں تو لوگ بہت ہیں, ویسے اسٹیج کا پروگرام تھا لیکن کچھ اہم لوگ تھے وہ نہیں آ پائے, تو آپ اس پر تھوڑی تقریر کر دیں. میں نے کہا کیا بات ہے؟ بولے وہ PUBG گیم کھیلنے میں لگ گئے اس لیے پروگرام میں آ ہی نہیں پائے ہیں. یہ ایسا نشہ ہے کہ جب بندہ اس نشے میں گرفتار ہوتا ہے نا تو اس کے بعد میں اسے کچھ بھی یاد نہیں رہتا ہے. بتاؤ جس قوم کو رب نے قرآن جیسی کتاب عطا کی وہ قوم PUBG گیم کھیلے اور اس کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اللہ فلسطینیوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے, اللہ ان کے ظلم کو دفع کر دے, تو کیا ان لوگوں کی سنی جائے گی؟ ہمارے کرتوت جب ایسے ہوں, ہمارے کام جب ایسے ہوں تو اللہ کی رحمتوں کے سائے ہمارے اوپر نہیں اترا کریں گے. آج ہم لوگ جس انداز کے اندر زندگی گزار رہے ہیں نا, صرف عرس منانے سے کام نہیں چلے گا. جن کا عرس بنا رہے ہو نا ان کی زندگی کو پڑھو اور ان کے نقشے قدم پہ چلو, تب جا کر کے زندگی میں انقلاب پیدا ہوگا. آج ہم تو سنت کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دیتے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہائی میں ہیں, امام داؤد طائی آتے ہیں, دیکھا کہ پاؤں سمیٹے ہوئے ہیں, عرض کرتے حضور اپنے پاؤں کو آپ لمبا کر لیں. کہا میں لمبا نہیں کروں گا, مجھے اللہ سے شرم آتی ہے. کہا لوگ تو یہاں پر موجود نہیں ہیں. کہا سنت پہ عمل کرنے کے لیے میں خدا سے حیا کرتا ہوں اور تنہائی میں بھی اپنے پاؤں کو لمبا نہیں کروں گا. اس امام کا یہ حال ہے کہ جس کی ہم تقلید کرتے ہیں وہ تنہائی میں پاؤں لمبے نہیں کرتے اپنے رب کی حیا کے لیے, اور دوسری طرف اس امام کے ماننے والے ہمارا یہ حال ہے کہ ہم غیروں کے نقش قدم پر چلنے کے لیے دل و جان سے ان کے پیچھے پڑے ہوئے. آپ کو معلوم ہے نا, خود آپ کو معلوم ہے کہ جب عید میلاد کا موسم آتا ہے, معلوم ہے لوگ کیا کرتے ہیں, ایک نالین مبارک کا نقشہ اپنے سینے پہ لگا کر کے جلوس نکالتے. میں پوچھتا ہوں تم نے نالین کا نقشہ اپنے سینے پہ کیوں لگایا؟ کہتے میرے آقا نے جو نعلین اپنے قدموں میں پہنے تھے ان کا نقشہ بھی مل جائے تو سینے پہ لگانے سے خوشی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں بات تو بڑی اچھی ہے, جس نعلین کو میرے آقا نے قدموں میں پہن لیا وہ نہیں ملے, ان کا نقشہ بھی مل گیا تو تم نے سینے پہ لگا دیا, اور جس داڑھی کو میرے آقا نے اپنے چہرے پہ سجایا اس کو کاٹ کے تم نے گندی نالی کے اندر ڈال دیا. یہ تمہاری محبت کیسی محبت ہے؟ نقشہ مل جائے تو سینے پہ لگا لو اور سنت مصطفیٰ چہرے پہ آ جائے تو کاٹ کے گندی نالی کے اندر پھینک دو. پچھلے دنوں ایک مقدمہ ہوا تھا, ایک کالج کا بچہ تھا, اس کو اس کے ٹیچر نے نکال دیا اسکول سے داڑھی رکھنے کی وجہ سے. اس نے ہائی کورٹ کے اندر عرضی داخل کی, مقدمہ ہوا, ہائی کورٹ کے اندر وکیل نے جرح کی, جج کے سامنے وکیل جا کر کے کھڑا ہو گیا اور دلائل دینے لگا کہ یہ کالج میں بچہ پڑھتا تھا, اس کو کالج سے نکالا گیا. کیوں؟ کہ اس نے داڑھی رکھ لی. اسلام میں داڑھی کی بڑی اہمیت ہے اور اس ہندوستان کا قانون ہمیں اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی اجازت دیتا ہے. اب وکیل دلیل دے رہا ہے, یہ بھی ضروری ہے, داڑھی کی یہ بھی دلیل ہے, یہ بھی دلیل ہے, یہ بھی دلیل ہے. جب ساری دلیلیں وکیل مسلمان کا وکیل دے چکا, آخر میں جج نے جو فیصلہ لکھنے کے لیے قلم اٹھایا, قسم خدا کی اس نے جو فیصلہ لکھنے کے لیے جو قلم اٹھایا تھا اس نے کلیجہ چیر کر کے رکھ دیا. اس نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ اے وکیل میں نے تیری ساری دلیلوں کو سنا, تو نے دلیل دے کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ داڑھی اسلام میں ضروری اور اہم ہے, لہذا اس کو داڑھی رکھنے کی اجازت دی جائے کالج کے اندر. وقت جج نے فیصلہ لکھا کہ میں تمہاری دلیلوں کو نہیں مانتا, اسلام کے اندر داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے, اس لیے کہ وکیل تو بھی مسلمان ہے. اگر اسلام میں داڑھی رکھنا ضروری ہوتا تو تیرے چہرے کے اوپر بھی داڑھی ہوتی, تیرے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے, اس کا مطلب اسلام کے اندر داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے. حضرات مکرم, ہم اسلام کی دلیل لوگوں کو سکھائیں گے, ایسے نہیں سکھا پائیں گے جب تک ہمارا کردار, ہمارا کریکٹر خواجہ غریب نواز کی طرح نہیں ہوگا, سید سالار مسعود غازی کی طرح نہیں ہوگا, امام جعفر صادق کی طرح نہیں ہوگا, حضور شاہ عالم کی طرح نہیں ہوگا, قطب عالم کی طرح نہیں ہوگا. 50,000 دلیلیں دے دو گے تب بھی نہیں سمجھا پاؤ گے, اور اگر اپنا کریکٹر درست کر لو تو بغیر دلیل کے لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ اسلام کی تعلیمات یہ ہے. آپ کو پتا ہے نا ہندوستان میں اسلام کیسے پھیلا ہے؟ مالابار کے علاقے پر عرب سے تاجر آتے تھے اور آ کر کے کاروبار کرتے, کپڑا بیچتے, ایک کپڑا اچھا ہوتا قیمت کم بتاتے, یہاں کا کافر پوچھتا تھا اچھا کپڑا ہے قیمت کم کیوں ہے؟ تو معلوم ہے وہ تاجر کیا کہتا,
یہ کپڑا تو بڑا اچھا ہے لیکن اندر تھوڑی خرابی ہے. یہاں کے لوگ کہتے خرابی تو ہم کو پتہ نہیں تھی, تم نے خرابی کیسے بتائی؟ مہنگا بیچ دیتے. کہا میں جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں نا, عرب سے آیا ہوں, ہمارے نبی نے کہا من غشنا فلیس منا, جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہوتا ہے. تو پھر یہاں کے کافر کہتے تھے جس نبی کی تعلیمات اتنی اچھی, اس نبی کا دین کتنا اچھا ہوگا, کپڑا بعد میں بیچنا, پہلے کلمہ پڑھا کے ہمیں مسلمان بنا دو. تو ہمارا کریکٹر اگر اچھا ہو, ہمارا کردار اچھا ہو, تو خود بخود اسلام پورے طاقت کے اندر پھیلتا ہوا نظر آئے گا. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, آج یہ سب کچھ حالات ہیں. ابھی ہمارا ایک دوست, اس نے آ کر کے مجھ کو بتایا کہ چند دن پہلے ایک ٹی وی ڈبیٹ ہوا تھا. اس ڈبیٹ کے اندر بی جے پی کا ایک نیتا یہ کہہ رہا تھا کہ ان 9 سالوں میں جب سے ہماری حکومت آئی ہے, تب سے ان 9 سالوں کے اندر 30,000 مسلمانوں کو ہم نے کافر بنا دیا ہے, لیکن 9 لاکھ کافر مسلمان بن چکے ہیں. اس نے ڈیبیٹ کے اندر یہ بات کہی. میں کہتا ہوں جب ہمارا کریکٹر اتنا خراب ہے, اسلام کی حقانیت کی بنیاد پر 9 لاکھ اس کی رپورٹ کے اعتبار سے, ورنہ پتہ نہیں کتنے لوگ دامن ایمان میں آ رہے ہیں. اگر ہم بھی اسلام پہ عمل کرنے والے بن جائے نا, پھر دیکھو اسلام کا اجالا کیسے پھیلتا ہوا نظر آتا ہے. آج معلوم ہمارا کیا حال ہے, آج ہماری خواہشات سب سے آگے ہے. جو ہمارا نفس کہتا ہے ہم وہی کریں گے. اسلام کی تعلیمات پر عمل ہم کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. آج ہماری خواہشات نے ہمیں کہاں لے جا کر کے ڈال دیا ہے. آج آپ دیکھیں ہمارا کالج میں, زیادہ تر میں کالج کے بچوں کو اس لیے بات کرتا ہوں کیونکہ ہمارے جو تعلقات میں جو لوگ ہیں نا, وہ کالج کے حالات بتاتے ہیں. ہمارا کالج کا بچہ جب کالج میں جاتا ہے نا, کئی سالوں کے بعد جب نکلتا ہے, ایک ڈگری لے کر کے آتا ہے, ساتھ میں گرل فرینڈز بھی لے کر کے آتا ہے. ہماری بچی جب کالج میں جاتی ہے نا, تو جب آتی ہے تو ڈگری لاتی ہے, ساتھ میں بوائے فرینڈز بھی لے کر کے آتی ہے. میں بتاؤں یہ تعلیم کیا کام آئی, جس نے شرم و حیا کا جنازہ نکال کر کے رکھ دیا. آج مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے ایسے نہیں ہو رہا ہے. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت پہلے بتا دیا تھا. آج ہم جب دین سے دور ہوئے نا, تو آج ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹنے لگے. اسلام کے دامن میں پورے طور پر آ جائے نا, تو آج دیکھو اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے عزت عطا فرماتا ہے. آپ اسلام کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو احساس ہوگا. آج ہماری خواہشات معلوم ہے کیسی ہو گئی. اگر میں تقریر کروں کہ یہ کرو, لوگ نہیں کریں گے, لیکن خواہش ہوگی وہی کریں گے. اگر پیسہ خرچ کیا جائے کہ نیک کام کرو, لوگ نہیں کریں گے. بغیر خرچ کیے فری میں گناہ کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. آج اگر ہم دینی کام کی طرف رغبت دلائیں تو نہیں کریں گے, اور گناہ کا کام بغیر رغبت کے کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ہماری خواہشات کا تو عالم یہ ہو گیا ہے, اللہ اکبر کبیرہ. ہماری خواہش کیا ہوتی ہے, میرا بیٹا ایسی جگہ میں رہے جہاں پہ یہ بھی ہو, ہاسپٹل ہو, کالج ہو, یہ ہے وہ ہو. ایک اللہ کے نبی کی خواہش بتاؤں, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چھوٹے سے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہاں لے جا کر کے آباد کیا تھا؟ مکہ المکرمہ میں. جب مکہ نہیں بنا تھا, وہیں پر بے آب و گیا زمین کے اندر لے جا کر کے جب آباد کیا. بتاؤ اللہ کا نبی اپنے چھوٹے سے بیٹے حضرت اسماعیل کو ایک جنگل میں لے جا کر کے آباد کر رہا ہے. خواہش دیکھیں رب تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے. انہوں نے دعا کی, ربنا انی اسکنت من ذریت بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. آگے کیا کہتا ہے, اللہ میں نے اپنی اولاد کو یہاں پہ بسا دیا ہے, ربنا لیقیموا الصلاۃ, اللہ تاکہ میری اولاد نمازی بنے. اللہ کے نبی کی خواہش ہوتی تھی, اللہ میں اپنی اولاد کو بسا رہا ہوں تاکہ میری اولاد نمازی بنے. آج لوگ کہتے ہیں میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے, یہ بن جائے, وہ بن جائے, لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ میرا بیٹا نمازی بن جائے. آج حالات ایسے ہو گئے, بتاؤں میں آپ لوگوں کو, لوگوں کا معاملہ کتنا بگڑ چکا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اصل میں لوگ جب آ کر کے باتیں کرتے ہیں, جب حالات بتاتے نا, واقعی دل خون کے آنسو روتا ہے. اور بہت سارے لوگ تو اس معاملے میں بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے. کیا کہتے کہ ان حالات کے اندر ہمیں جو ہے نا غیروں کے ساتھ اتحاد کر لینا چاہیے تاکہ حالات اچھے ہو جائیں. میں تاریخ کا ایک باب آپ لوگوں کو سناتا ہوں. علماء بیان کرتے ہیں کہ فتنہ تاتار کے بعد میں مسلمانوں پر سب سے مشکل وقت اس وقت آیا تھا جب عیسائیوں نے بیت المقدس کے اوپر قبضہ کیا تھا. معلوم ہے نا آپ لوگوں کو, حضرت عمر کے زمانے میں بیت المقدس مسجد اقصی کو فتح کیا گیا. اس کے بعد میں 500 سال تک یہ مسجد اور یہ جگہ مسلمانوں کے قبضے میں رہی. 5ویں صدی کے اخیر کے اندر جب مسلمان عملی اعتبار سے کمزور ہو گئے تو ظالموں نے پھر حملہ کیا اور مسجد اقصی پر قبضہ کر لیا. معلوم ہے اس وقت کتنے حالات خراب تھے. میں تفصیل میں نہ جا کر ایک جملہ بتاتا ہوں. جب مسجد اقصی کو فتح کیا گیا اور صلیبی فوجیں جب مسجد اقصی میں داخل ہوئی
हुई तो उन सलीबियों का जो कमांडो था उसने रिपोर्ट देते हुए एक जुमला लिखा था कि हम जब मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए हैं तो मैं क्या बताऊं, बस इतना समझ लो, हम जब दाखिल हुए तो माबद सुलेमानी के अंदर हमारे घुटनों तक मुसलमानों का खून बह रहा था। कई कई हफ्तों तक मुसलमानों का कत्ले आम उस जगह पर होता रहा। किले से मुसलमानों के बच्चों को घुमा घुमा करके फेंका गया, कई कई मुसलमानों को रस्सियों में बांध करके फांसी दी गई। आज हालात उतने तो नहीं खराब है, उतने संगीन हालात के अंदर आपको मालूम है सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह तआला अलैह जब मिस्र के हाकिम बन करके गए तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया, मुसलमानों में जो बुराइयां थी उन बुराइयों का खात्मा किया और मुसलमानों में जो गुमराह फिरके थे राफजी तफजीली उन तमाम फिरकों का डट करके रद्द किया। जब राफजियत को खत्म कर दिया और जब पूरे तौर पर मुसलमानों की बदअमलियों का खात्मा कर दिया तब उन्होंने समझ लिया अब अल्लाह फतेह अता फरमाएगा। फौजें तैयार की, मस्जिद अक्सा की तरफ निकले, अल्लाह तबारक व तआला ने फिलिस्तीन की फतेह अता फरमाई और सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रजबुल मुरज्जब की 27 तारीख को, उसी दिन जिस दिन मेरे आका मस्जिद अक्सा से मेराज पे तशरीफ ले गए थे, मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए और अपने ख्वाब की ताबीर मुसलमानों के सामने पेश फरमाई। उस मर्द मुजाहिद ने एक बार कहा था, मेरी निगाहें देख रही हैं, मेरी निगाहें देख रही हैं, एक जमाना ऐसा आएगा कि किसी इलाके में अगर मुसलमान होंगे तो वहां पे मस्जिदें कम कम होंगी, अय्याशी के अड्डे ज्यादा होंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, मेरी निगाहें देख रही हैं, मुसलमानों की औरतें अपने बालों को खोल करके घूमा करेंगी, इसलिए कि हमारा दुश्मन हमारी औरतों को उसी रास्ते पर लेकर के जा रहा है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ये बात भी कही थी, 1 लाख तलवारों और ईसाइयों से मुझे कोई खतरा नहीं है, मुझे खतरा है उन 1000 मुसलमानों से जो शराब के प्याले के अंदर डूब चुके हैं। हजरत मुकर्रम सुल्तान ने बता दिया था, मुसलमान बर्बाद होंगे तो गैरों के हाथों बर्बाद नहीं होंगे, मुसलमान अगर तबाह होंगे अपनी बदअमलियों की वजह से तबाह होंगे, अपनी बदकिरदारियों की वजह से तबाह होंगे। आज हमारी बदअमलियां मालूम है किस हद तक पहुंच चुकी है। आज हमारे अमाल का ये हाल है, जब रात का 2/3 हिस्सा गुजर जाता है, हदीस पाक में आता है अल्लाह की रहमतें आसमाने दुनिया पर उतरती हैं और कहती है कोई बंदा जो मेरी बारगाह में मगफिरत का सवाल करे उसको मैं अता करूं, है कोई बंदा जो रोजी मांगे मैं रोजी दूं, है कोई मेरा बंदा दुआ करे मैं दुआ कबूल करूं। जब उस वक्त रब की बारगाह से ये सदाएं दी जाती है, उस वक्त हमारी कौम का नौजवान फेसबुक के ऊपर अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करता हुआ मिलता है, उस वक्त हमारा नौजवान इंस्टाग्राम पर वीडियो देखता हुआ मसरूफ हुआ करता है, उधर रब की रहमतें आवाज देती हैं और हमारा नौजवान गुनाहों और अय्याशियों के अड्डे के अंदर गिरफ्तार होता है। बताओ हम पर मुसीबतें नहीं आएंगी तो क्या होगा। हजरत मुकर्रम ये मुसीबतें हमारी बदअमलियों का नतीजा है, वरना किसी में ये जोर नहीं कि मुसलमानों को सता सके और उन पर जुल्म कर सके। हजरत मुकर्रम आज आप गौर करें, हमारी बदअमलियों का नतीजा कहां तक पहुंचा आपको मालूम है। यहां तक नौबत आ चुकी है कि मेरे आका अगर फरमा दे कि कपड़ा ऐसा पहनो तो हम नहीं पहनेंगे, और अगर मेरे आका के दुश्मन अगर कह देना कि कपड़ा यहां से फाड़ करके पहनो तो फाड़ करके पहनेंगे, अगर कह दे कि यहां से औरतें अपना कंधा खोल करके पहने तो वैसे ही हमारी बच्चियां कपड़ा पहनती हुई नजर आएंगी। उसके बाद में कहते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। आपको पता है रब तबारक व तआला ने कुरान पाक में क्या फरमाया, व इन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, ऐ बनी इस्राइल हमने तुमको सारे जमाने पर फजीलत दी। कब? जब वो लोग नेक थे, और जब बुरे हो गए तो रब ने क्या फरमाया, दुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लत वल मस्कना, हमने तुम्हारे ऊपर जिल्लत को मुसल्लत कर दिया है। और जब पहले बनी इस्राइल नेक थे तो रब ने क्या किया, उन पर इनाम व इकराम की बारिशें नाजिल की, आसमान से मन्ना व सलवा उतारा, आसमान से हलवा उतारा, आसमान से बटेर का गोश्त भुना भुनाया उतारा। और जब वो बिगड़ गए तो फिर रब ने मालूम है क्या किया, रब तबारक व तआला ने फरमाया गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, इन पर अल्लाह का गजब हो चुका है। आपको याद होगा हजरत हुज़ैफा ने एक बार इरशाद फरमाया, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हमने पूछा था, या रसूल अल्लाह, ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो मस्जिद अक्सा को तामीर किया था तो सोना चांदी बहुत था, ये सोना चांदी किधर चला गया। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जब बनी इस्राइल नेक थे तो सोना चांदी था, जब वो गुनहगार हो गए बुख्त नस्र ने
حملہ کیا، 70,000 گاڑیوں میں سونا چاندی لاد کر کے لے گیا. اس کے بعد میں جب وہ دوبارہ نیک بن گئے تو پھر فارس کے بادشاہ نے انہیں نجات دی. اس کے بعد میں رب نے فرمایا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم پھر بگڑو گے تو ہم پھر عذاب بھیجیں گے. پھر وہ بگڑ گئے تو اللہ نے پھر روم کے بادشاہ کو ان پر مسلط کیا جس نے ان کو بے دریغ قتل کیا. یہ قدرت کا قانون ہے، جب قومیں بگڑ جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان پر برے لوگوں کو مسلط فرما دیتا ہے. حضرات مکرم، آج ہم عرس منا رہے ہیں نا، سرکار غریب نواز کی آپ زندگی دیکھو، سید سالار مسعود غازی کی زندگی دیکھو. ان کا عالم تو یہ تھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی مارنے کے لیے خنجر لے کر کے آ رہا ہے، کوئی جادوؤں کا ٹولہ آ رہا ہے، لیکن انہیں اپنی کبھی نمازوں کو ترک نہیں کیا. آج جب اذان ہوتی ہے نا، ہمارا نوجوان اپنے گھر میں آرام سے لیٹا ہوا ہوتا ہے. آپ کو ایک بات میں بتاتا ہوں، کالج کے بچے یہاں پر موجود ہیں. اگر آپ کا کالج کا امتحان ہو کل صبح کے وقت، اور کل جو ڈگری ملنے والی ہو وہ ایسی ڈگری ہو جس کی وجہ سے لاکھوں روپے کی آپ کو جاب مل جائے گی، رات کے وقت میں اگر پروفیسر آئے آپ کے گھر پہ اور آ کر کے بتا دے کل امتحان میں یہ سوال آئے گا، اس کا جواب لکھنا، تم پاس ہو جاؤ گے، ڈگری مل جائے گی، رات بھر سو پاؤ گے؟ رات بھر تیاری نہیں کرو گے؟ رات بھر جاگو گے نہیں؟ رات بھر پوری تیاری نہیں کرو گے؟ میں تمہارے دلوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ، اگر دنیا کی ڈگری ملنے کے لیے آنے والا سوال اگر پروفیسر آ کر کے بتا دے، پوری رات جاگ کر کے تیاری کرتے ہو، میدان قیامت کے اندر ایک سوال ہو جو جواب دے دے گا وہ جنت میں جائے گا، جو جواب نہیں دے گا وہ جہنم میں جائے گا. وہ سوال اگر پتا چل جائے تو بتاؤ اس کی تیاری ہم لوگ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ سب لوگ تیاری کریں گے. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے، میدان قیامت میں جنت میں جانے کے لیے جو پرچہ بنے گا، جو پہلا سوال آئے گا، میرے آقا نے پہلا سوال بتا دیا، اس کے باوجود بھی ہم لوگ تیاری نہیں کر رہے. میرے آقا نے کیا بتایا؟ میدان محشر میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. دنیا کی ڈگری کا سوال پروفیسر بتا دے، رات بھر جاگ کے تیاری کریں. اور میدان قیامت میں جو سوال ہوگا جنت میں جانے کے لیے، اس کا سوال میرے آقا نے پہلے ہی بتا دیا، اس کے باوجود بھی ہم لوگ تیاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کتنا افسوس، اتنی غفلت آج ہمارے اوپر طاری ہو گئی ہے. یہ حضرات مکرم، یہ غفلت کی چادر اپنے اوپر ہٹانی ہے اپنے اوپر سے. تو ان مقدس بزرگوں کی تاریخ پڑھو جن کا عرس پاک آج آپ لوگ منا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے سید سالار مسعود غازی رات بھر جاگ کے عبادت کرتے تھے. فجر کے بعد میں کئی گھنٹوں تک اپنی خانقاہ کے اندر بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کیا کرتے. اس کے بعد میں نکل کر کے پھر جنگی تیاریاں کیا کرتے تھے. سرکار غریب نواز جہاں پہ عبادت کرتے تھے نا، آج بھی اس ٹیلے پہ جا کے دیکھ لو، اندر غار کے اندر گرم گرم پتھر جہاں پہ سرکار غریب نواز نے بیٹھ کر کے سالوں سال عبادت کی ہے. لیکن آج ہماری عبادتوں کا وہ حال نہیں ہے. حضرات مکرم، جو کرنا ہے آج کر لو. آج موقع ہے. ایک شخص کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد میں جس بابا جی نے جنازے کی نماز پڑھائی تھی نا، اس بابا جی نے یہ جملہ کہا تھا، ایک بات بتاؤ، ابھی ہم نے جس کے جنازے کی نماز پڑھی ہے، اگر یہ نکل کر کے باہر آ جائے تو بتاؤ کیا کرے گا؟ جتنے جنازہ پڑھنے والے تھے سب سناٹے میں آ گئے. یہ کیسا سوال ہے؟ ایک نے کہا کہ اگر یہ باہر آئے گا تو بہت توبہ کرے گا، دوسرے نے کہا اگر باہر آ جائے گا تو خوب صدقہ کرے گا، تیسرے نے کہا باہر آ جائے گا تو بہت نماز پڑھے گا. اب سب بول رہے ہیں. بابا جی نے کہا سنو، جو قبر میں چلا جاتا واپس باہر نہیں آتا ہے، لیکن تم لوگ واپس اپنے گھر ضرور جاؤ گے. جب تک یہ چند گز کا فاصلہ باقی ہے نا، تمہارے پاس موقع ہے، تم چاہو تو نیکی کر سکتے ہو. لیکن جب اوپر کے بجائے تم نیچے چلے جاؤ گے نا، اس کے بعد تم نیکی نہیں کر پاؤ گے. یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. آج اللہ نے ہمیں زندگی دی، ہم نیکی کر سکتے ہیں، ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں. تو جب تک زمین پر ہو موقع ہے. زمین کے اندر جانے کے بعد میں اگر کوئی چاہے کہ میں نیکی کر لوں، تب کوئی نہیں کر پائے گا. سرکار بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا نا، بازار میں بیٹھ کر کے رو رہے تھے، کسی نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں اس لیے رو رہا ہوں اللہ اور بندوں کے درمیان صلح ہو جائے. تو کہا صلح نہیں ہو رہی؟ کہا نہیں ہو رہی. کہا کیوں؟ کہا اللہ تو راضی ہوتا ہے، بندہ نہیں راضی ہوتا. ہم لوگ کتنی تقریر کرتے ہیں، لوگ راضی نہیں ہوتے نیک بننے کے لیے. کچھ دن کے بعد میں جب قبرستان میں بہلول دانا بیٹھ کر کے رونے لگے، کسی نے کہا یہاں پہ کیا معاملہ ہے؟ کہا میں پھر بندے اور خدا کی صلح کروا رہا ہوں، صلح نہیں ہو رہی. کہا کیا نہیں ہو رہی صلح؟ کہا اب اللہ مانتا، اللہ نہیں راضی ہوتا، اب بندہ راضی ہونے کے لیے تیار ہے. یعنی دنیا میں اللہ راضی ہے، ہم لوگ راضی نہیں ہونا چاہتے. مرنے کے بعد رب سے کہیں اللہ تو راضی ہو جا. رب فرمائے گا اب راضی ہونا، اب تمہارے لیے موقع نہیں بچ گیا ہے، راضی ہونے کا موقع تمہارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے. حضرات مکرم، سنہرا موقع ہے کہ نہیں آپ کے پاس؟
ہے نا سنہرا موقع، لیکن آج ہم اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. آج ہمارا نوجوان معلوم ہے سوشل میڈیا پہ کتنا برباد ہو رہا ہے. یہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے کی اخبار کی رپورٹ میں نے بتائی تھی، انگلینڈ کے اندر ایک کالج کے اندر ایک پروفیسر پڑھا رہا تھا، یہودی پروفیسر. اس کالج کے اندر پڑھانے والے یہودی پروفیسر نے یہ بات باضابطہ طور پر اپنے لیکچر کے اندر اپنے اسٹوڈنٹ کے سامنے کہی تھی. یہ بات آپ سنیں تو واقعی کلیجہ دھک سے ہو جائے گا. اس نے کہا تھا کہ پورن انڈسٹری کو ہم نے لانچ کیا ہے قوم کے نوجوانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے. آپ جانتے پورن انڈسٹری کیا ہے؟ پورن انڈسٹری کا مطلب ہے گندی فلمیں، گندے گانے، گندے ایپس اور برے طریقے کے ٹوائز اور کھلونے، بری ویب سائٹیں. وہ یہودی اپنی زبان سے کہہ رہا ہے ان کو ہم نے لانچ کیا ہے تاکہ قوموں کو ہم تباہ کر سکیں. آج ہماری قومیں نہیں تباہ ہوئی، ہمارا نوجوان ایک گھنٹے کی ہماری تقریر سنتا ہے، عمل نہیں کرتا، لیکن ایک منٹ تک گندی فلم دیکھ کر کے گناہ کے اندر مصروف ہو جاتا ہے. اے جوانوں اپنی جوانی کی حفاظت کرو. آپ مجھے بتائیں دھوپ ہو اور دھوپ کے اندر پسینہ بہ رہا ہو، اگر اے سی کا سایہ مل جائے تو خوش نہیں ہو جائیں گے؟ قیامت کی گرمی کے اندر معلوم ہے کتنا پسینہ نکلے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کسی کا پسینہ ٹکنوں تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا سینے تک ہوگا، کسی کا گلے تک ہوگا، اور کوئی پسینے میں ڈبکی لگا رہا ہوگا. بتاؤ میدان قیامت میں اگر تم کو اگر ٹھنڈی ہوا مل جائے تو کتنا خوش ہو جاؤ گے؟ معلوم ہے کس کو ٹھنڈی ہوا ملے گی میدان محشر میں؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی 7 لوگوں کو عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا کرے گا. ان میں سے ایک بندہ وہ ہوگا نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت کے اندر گزر گئی ہے. اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی گرمی کے اندر کیا عطا کرے گا؟ کیا عطا کرے گا؟ عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا کرے گا. آپ قیامت کے میدان میں جاؤ گے نا، سوال ہوں گے، لیکن میرے آقا فرماتے 5 سوال بڑے امپورٹنٹ ہوں گے. جب تک ان کا جواب بندہ نہیں دے دے گا اس وقت تک اسے قیامت سے ہٹنے نہیں دیا جائے گا. ان میں سے ایک سوال ہوگا وَأَن شَبَابِي فِيمَا أَبْلَى، اے بندے بتا تو نے اپنی جوانی کو کہاں پہ کھپایا تھا؟ جس دن جوان ہوا اس دن سے لے کر جوانی کے ختم ہونے تک پوری زندگی کا پورا الگ الگ حساب ہوگا. رب کی بارگاہ میں یہی کہو گے مولا جوانی میں فیس بک چلایا کرتا تھا، جوانی میں انسٹاگرام پہ مووی دیکھا کرتا تھا، جوانی کے اندر میں لڑکی پٹایا کرتا تھا اور میں اپنی زندگی کو تباہ کرتا تھا. رب کی بارگاہ میں جب حساب ہوگا تب پتا چلے گا. معلوم ہے کتنا سخت حساب ہوگا. احادیث کا جب مطالعہ کرو نا تو پتا چلے گا کہ میدان قیامت کی گرمی کے اندر عالم یہ ہو جائے گا. سرکار غوث پاک بتاؤ اولیاء کے سردار فرماتے میں اپنے مریدوں کو جنت میں لے کے جاؤں گا. شیخ سعدی کہتے ہیں میں نے رات کے سناٹے میں ایک اللہ کے بندے کو دیکھا کہ کنکریوں پہ سر رکھ کے رو رہا ہے اللہ کل قیامت کے دن اگر تو مجھے اٹھائے تو اندھا کر کے اٹھانا تاکہ لوگوں کے سامنے میں شرمندہ نہ ہو جاؤ. شیخ سعدی کہتے ہیں میں نے گردن جھکا کے دیکھا تو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی تھے. بتاؤ اللہ کی بارگاہ میں پیشی کا اتنا خوف. اگرچہ اللہ نے انہیں ولیوں کا سردار بنایا، اپنے مریدوں کو جنت میں لے کر کے جائیں گے، لیکن خدا کا ایسا خوف ان کے دل کے اندر. اور دوسری طرف ہمارا نوجوان کہتا میں تو قادری غلام ہوں، اپنی جوانی کو تباہ و برباد کر رہا ہے. اے جوانوں اپنی جوانی بچا لو، جوانی بچا لو، اس لیے کہ جوانی بڑی اہم چیز ہے. آج ہماری جوانیاں کیسے معلوم ہے تباہ ہو رہی ہیں؟ آج پورن انڈسٹری کے ذریعے ہمارے جوانوں کو ایسے گناہوں میں لگا دیا گیا. آج ہماری جوان بچیاں کیسے گناہوں میں لگی ہوئی ہیں. افسوس ہوتا ہے جب سنتے ہیں. معلوم ہے لوگ کیا کہتے ہیں حضرت کیا کروں کہ یہ نہیں ہو پاتا، وہ نہیں پاتا، یہ فرصت نہیں، وہ فرصت نہیں. میں کہتا ہوں تم حضرت حنظلہ سے زیادہ مصروف ہو. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی پہلی رات ہے اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ ہے. مدینے کی گلیوں میں جب آواز آئی نا میرے آقا بلا رہے چلو چلو آؤ، میرے آقا نے بلایا ہے. حضرت حنظلہ نے یہ نہیں کہا تو پہلی رات ہے، آج ہی شادی ہوئی، آج میں کیسے بیوی کو چھوڑ کے جاؤں. میرے آقا کے نام پر اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر کے میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچ گئے. میرے آقا نے کہا احد کے میدان میں نکلو. احد کے میدان میں نکلے، میرے آقا کے نام پر اپنی جان قربان کی. اور جب اللہ کی راہ میں جب جان قربان کی نا میرے آقا فرماتے میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے حضرت حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں. آج احد کی وادیوں کے اندر ان کا روزہ چمک رہا ہے. بندہ جب اپنی خواہشات کو قربان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ عزت عطا فرماتا ہے. آج جتنے گناہ ہو رہے ہیں نا سب خواہشات کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں. ایک حدیث پاک سناتا ہوں ایمان تازہ ہو جائے گا.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا کیا حضرت جبریل علیہ السلام کو بلایا اور بلا کے کہا جبریل جاؤ جا کر کے جنت کو دیکھ کر کے آؤ. حضرت جبریل امین گئے, جا کر کے جنت کو دیکھا. اب ظاہر سی بات ہے اگر دنیا کی اگر نعمتیں کوئی دیکھ لے تو کہتا ہے مجھے مل جائے. جنت کے باغات, جنت کی نعمتیں, جنت کے لہلاتے ہوئے باغات, جب آ کر کے کہا نا اے مولا جنت کے بارے میں جو بھی سنے گا نا وہ جنت میں جانے کی ضرور کوشش کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جاؤ اب جہنم کو جا کر کے دیکھ کر کے آؤ. حضرت جبریل امین گئے اور جا کر کے جب انہوں نے جہنم کو دیکھا تو آ کر کے کہا مولا جو جہنم کے بارے میں سنے گا نا اس میں کبھی بھی نہیں جائے گا. اس کے بعد میں اللہ نے جنت کو خواہشات سے, جنت کو تکالیف سے گھیر دیا. کہا جبریل اب جا کے دیکھ کے آؤ. حضرت جبریل دیکھنے گئے تو کہا مولا اب تو لگتا ہے کوئی جنت میں جا نہیں پائے گا. یعنی پہلے جنت میں سب جانا چاہتے تھے, جب تکلیفوں سے گھیر دیا تو بولے اب جنت میں جانا مشکل ہو گیا. جنت میں کیسے جائے گا بندہ؟ تکلیف اٹھائے گا نماز کے لیے جائے گا, تکلیف اٹھائے گا قرآن کی تلاوت کرے گا, تکلیف اٹھائے گا چہرے پہ داڑھی سجائے گا, اللہ جنت عطا کرے گا. اور جب جہنم کو اللہ نے خواہشات سے گھیر دیا, حضرت جبریل دیکھنے کے لیے گئے اور جا کر کے دیکھ کر کے آئے تو کہا مولا اب تو کوئی جہنم کے بارے میں سنے گا تو کوئی بچ نہیں پائے گا اس کے بارے میں. کیوں؟ اس لیے کہ خواہشات سے گھیر دیا گیا. بندہ خواہشات پوری کرے گا اور پوری کر کے سیدھا جہنم کے اندر جا کر کے گر جائے گا. آج ہم اپنی خواہشات کی بنیاد پر گناہ کے کام کر کے جہنم میں جانے کا سامان کر رہے ہیں. ہمارے بزرگوں نے اپنی خواہشات کو کیسے لتھڑا معلوم ہے؟ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت پتھر اٹھا رہے ہیں. جب میں پڑھتا ہوں نا واقعی میرا کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے. آج ہم نے دین کا کیا کام کیا ہے؟ دین کے لیے ہم نے کیا کیا؟ لوگ کہتے ہیں میں نے یہ کیا وہ کیا. کونین کے دولہا جن کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے وہ آقا مسجد کی تعمیر کے لیے پتھر اٹھا رہے ہیں. معلوم ہے کتنے پتھر اٹھائے؟ حدیث پاک میں آتا میرے آقا نے اتنے پتھر اٹھائے کہ آپ کا گورا گورا جسم مٹی کے اندر چھپ گیا. حضرت ابو ہریرہ آتے ہیں, آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ پتھر آپ مجھے دے دیں, آپ آرام فرمائے. میرے آقا نے فرمایا اے ابو ہریرہ خذ غیرہا, جاؤ تم دوسرا پتھر اٹھا لو. اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. اے ابو ہریرہ دنیا کا عیش کیا ہے؟ عیش تو اللہ تعالی آخرت کے اندر عطا فرمائے گا. میرے آقا نے دنیا کی خواہشات کو چھوڑ دیا. اللہ کے رسول علیہ السلام اتنی تکلیفیں گوارا کر رہے ہیں. اس سے پہلے میں نے بتایا تھا نا میرے آقا نے دین کے لیے کتنی قربانیاں دی. اللہ کے رسول نے اپنے دندان مبارک کو شہید کروایا. تائی کے میدان میں پتھر کھائے, اتنے پتھر کھائے کہ خون کے قطرے ٹپک کر کے آپ کے نالین پہ گرے اور آپ کے قدم خون کی وجہ سے نالین پہ چپک کر کے رہ گئے. میرے آقا اپنی بیمار بیٹی حضرت رقیہ کو چھوڑ کر کے بدر کے میدان میں چلے گئے. اور جب بدر فتح ہوا اور بدر کی فتح کی بشارت لے کر کے زید بن حارثہ جب مدینے میں داخل ہوئے تو مدینے والے جنت البقیع میں میرے آقا کی بیٹی حضرت رقیہ کو دفن کر کے جنت البقیع سے باہر آ رہے تھے. میرے آقا نے اپنی بیمار بیٹی کو بھی چھوڑ دیا. دین کے لیے اتنی قربانیاں دی. آج ہم نے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جنت میں ہم لوگ چلے جائیں گے, ہم تو سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں, لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ جنت کی راہوں کو کس انداز کے اندر گھیرا گیا ہے. بندہ اس کا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. حضرات مکرم ہمارے بزرگوں نے تو دین کو اتنی مضبوطی سے پکڑ کر کے رکھا. معلوم ہے وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بادشاہ کے دربار میں قلعہ فتح ہوا, جب کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھ گئے نا, کھانے کے لیے دسترخوان پر ایک لقمہ گر گیا, اٹھا کے کھانے لگے, کسی نے ایسے ہاتھ سے ٹھوکا, کہا حذیفہ سب دیکھ رہے ہیں کیا کہیں گے, لقمہ اٹھا رہے ہو بے عزتی ہو جائے گی, آپ ایسا مت کرو, یہ سب بڑے لوگ ہیں. حضرت حذیفہ نے کہا تھا چپ رہو, کیا ان بیوقوفوں کی وجہ سے میرے آقا کی سنت کو میں چھوڑ دوں گا؟ ہمارے بزرگوں نے تو اس طرح, اور ہم لوگ کس کی سنت پہ چل رہے ہیں؟ حضرت امام مالک سے کسی نے کہا تھا آپ خربوزہ کھا لیں, کہا میں خربوزہ نہیں کھاؤں گا. کہا کیوں؟ کہا مجھے یہ نہیں پتا میرے آقا نے خربوزہ کس طریقے سے کھایا تھا, اگر میں کھا لوں اور سنت کے خلاف اگر کھا لوں مجھے یہ گوارا نہیں کہ میرے آقا کی سنت مجھ سے ترک ہو جائے, تو لہذا میں خربوزہ نہیں کھاؤں گا. حضرت امام مالک تو خربوزہ نہیں کھا رہے کہ سنت کے خلاف نہ کھا لوں, اور آج اپنے سر کا خربوزہ لے جا کر کے نائی کے سامنے جا کر کے بیٹھ جاتے اور میرے آقا کے دشمنوں کے خلاف طریقے پر چلتے ہوئے دشمنوں کا جو طریقہ ہے اس طریقے کو اپنے بالوں کا خربوزہ بناتے ہوئے نظر آتے. بتاؤ اللہ کے رسول علیہ السلام کو جا کر کے کل قیامت کے دن ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ حضرات مکرم ہمارے اسلاف نے تو دین کی قدروں کا جو ادب و احترام کیا ہے نا, اصل میں ہمارا نوجوان پڑھتا ہی نہیں ہے. معلوم ہے فیس بک یوٹیوب پر اتنا مشغول رہتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہماری تاریخ کیا ہے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, آج ہمارا دشمن پورے طور پر ہمیں مٹھانے کے لیے کوشش کر رہا ہے, پوری تیاریاں ہماری مٹھانے کے لیے ہو رہی ہے. وہ ہمارے کالجوں کا دشمن نہیں ہے,
وہ ہمارے مال و دولت کا دشمن نہیں ہے، وہ ہماری ایمان کا دشمن ہے، ہماری دینی تعلیم کا دشمن ہے۔ آج تعلیم کی بات آئی تو ایک بات بتاؤں، یہ جو کالج میں بچے پڑھ رہے ہیں نا، بمبئی کی سرزمین پر میں دیکھتا ہوں، مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے، اتنا افسوس ہوتا ہے، ہمارا نوجوان لاکھوں روپیہ خرچ کر کے دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے، لیکن دینی تعلیم کا کوئی سرمایہ اس کے پاس میں نہیں ہے۔ اور میں نے کتنی بار میں نے دیکھا، اللہ اکبر، ہم نکاح پڑھانے جاتے وہ کلمہ بھی صحیح نہیں پڑھ پاتا، ایمان مجمل اور ایمان مفصل صحیح نہیں پڑھ پاتا، اپنے باپ کے جنازے کی دعا صحیح نہیں پڑھ پاتا۔ میں کہتا ہوں وہ دولت تمہارے کیا کام آئے گی، وہ ڈگری کیا کام آئے گی جس کو حاصل کرنے کے بعد بھی تم اللہ اس کے رسول کے فرامین کو بھی نہ جان سکو؟ بتاؤ کیسی گزرے گی جب تم خدا کی بارگاہ میں اپنا منہ لے کے جاؤ گے۔ آج عرس منا رہے ہو، معلوم ہے سرکار غریب نواز نے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور ہمارے اسلاف کا طریقہ آپ دیکھو، امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دینی تعلیم کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائیں۔ یہ بات میں خاص طور سے آج محفل میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ آج کل میں دیکھ رہا ہوں دینی تعلیم سے ہمارا کالج کا طبقہ بہت دور ہو رہا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک غریب باپ کے بیٹے ہیں، اپنی ماں کے پاس جا کر کے کہتے ہیں، اے امی جان، مجھے پتا چلا ہے مدینہ منورہ میں امام مالک حدیث رسول پڑھاتے ہیں، مجھے آپ کرایہ بھاڑا دے دیں، میں جا کر کے امام مالک کے پاس میں علم حدیث پڑھ لوں۔ حضرت امام شافعی کی ماں بیوہ تھی، پیسہ نہیں تھا، امام مالک کی ماں نے اپنے مکان کی چھت اتار کر کے اس کی کینے نکال کر کے بیچ دی، اور بیچ کر کے پیسہ اکٹھا کر کے اپنے بیٹے امام شافعی کو دیا، اور کہا بیٹا تیری ماں سردی برداشت کر لے گی، بغیر چھت کے رہ جائے گی، گرمی برداشت کر لے گی، بارش میں بھیگ جائے گی، لیکن میرا بیٹا دین کا علم نہ حاصل کرے، یہ میری غیرت کو گوارا نہیں ہے۔ اب امام شافعی جب گئے مدینہ منورہ میں اور جا کر امام مالک کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، امام مالک حدیث پڑھا رہے ہیں، حضرت امام شافعی کے پاس نہ قلم ہے نہ کاغذ ہے، امام شافعی ہڈیاں اٹھا کے لاتے، تنکے سے ہڈیوں پہ حدیثیں لکھتے اور ان ہڈیوں کو لے جا کر کے مٹکے میں جمع کرتے، اور جب اس طرح انہوں نے دین کا علم حاصل کیا، اللہ نے وہ مقام عطا کیا۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا ہوا؟ کہا رب کی بارگاہ میں جب میں پہنچا، رب نے مجھے سونے کی کرسی پہ بٹھا کے موتی میرے اوپر نچھاور فرما دی ہے۔ جب بندہ دین کے لیے کچھ کرتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عظمتیں عطا کرتا ہے۔ دنیا کے لیے چاہے بندہ کتنا بھی کر لے، دنیا کا فیوچر 25-50 سال کا ہے، لیکن آج قرآن کی تعلیم کتنے لوگوں کے پاس ہے؟ آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا فتنے زیادہ ہو جائیں گے، لوگوں نے کہا تھا فتنے ہوں گے تو کیا کریں؟ کہا اس وقت قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ آج قرآن ہم لوگ گھر میں رکھتے برکت کے لیے، قرآن پڑھتے قرآن خوانی کے لیے، ایصال ثواب کے لیے، قرآن کی تعلیمات ہم سے کہاں جدا ہو گئی۔ قرآن ایک خزانہ ہے، ہم اس خزانے کو چھوڑ کے کہاں بھٹک رہے ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے، مجھ سے جو پوچھنا ہے سب پوچھ لو، میں سب کا جواب دوں گا، قرآن مقدس میں جواب دوں گا، اس لیے کہ اللہ نے قرآن کے اندر سارے علوم کو جمع کر دیا ہے۔ خود اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، قرآن کا علم حاصل کیا نا تو بڑے بڑے سائنسداں ان کے سامنے زانو ادب طے کرتے تھے۔ ایک بار اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک اخبار کا تراشا آیا، اس اخبار میں ایک پروفیسر ضیاء الدین بہت بڑا ریاضی کا ماہر تھا، اس نے سوال کیا تھا کہ پورے ہندوستان میں میرے سوال کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ اعلیٰ حضرت نے اخبار کا تراشا دیکھا، جواب لکھا، دبدبہ سکندری میں جواب چھپ گیا۔ جب سر ضیاء الدین نے دیکھا حیرت میں ڈوب گیا کہ کیا ایک عالم کے پاس اتنا علم ہے، اس نے میرا مسئلہ حل کر دیا۔ اب اعلیٰ حضرت نے دبدبہ سکندری میں ایک اپنی طرف سے سوال بنایا، اخبار میں چھاپ دیا، میرے سوال کا جواب دیا جائے۔ جب وہ سوال دبدبہ سکندری میں چھپا، سر ضیاء الدین کے پاس پہنچا، اس نے جواب لکھا، اخبار میں چھاپ دیا، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جواب آیا۔ آپ نے دوسرے دن اخبار میں لکھا یہ جواب غلط ہے، اس کا صحیح جواب یہ ہے۔ جب سر ضیاء الدین پروفیسر کے پاس میں اعلیٰ حضرت کا جب یہ جواب پہنچا ہے، سر ضیاء الدین نے کہا تھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ قرآن و حدیث پڑھنے والے عالم کے پاس بھی اتنا علم ہوتا ہے۔ پھر اس نے ایک جملہ کہا تھا، اگر ہندوستان کی سرزمین پر نوبل پرائز اگر کسی کو ملنا چاہیے تو بریلی کے امام احمد رضا کو نوبل پرائز ملنا چاہیے۔
قرآن کا علم بندہ جب حاصل کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اسے وہ سب عطا فرماتا ہے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک سائنسداں آ گیا, کہنے لگا کہ یہ جو چاند اور سورج سیارے ہیں یہ سیدھا بھی چلتے ہیں الٹا بھی چلتے ہیں. قرآن کے اندر سیدھا چلنا تو بیان کیا گیا, الٹا چلنا تو بیان نہیں کیا گیا ہے. امام غزالی نے فرمایا سیدھا چلنا کس آیت میں بیان کیا ہے؟ تو کہا قرآن میں کل فی فلک یسبحون, یہ قرآن میں بیان کیا گیا یہ سب سیارے تیر رہے ہیں, یہ سیدھی چال کا ذکر ہے. امام غزالی نے کہا اسی آیت کو پڑھو, اس میں الٹی چال کا بھی بیان ہے. کہا کیسے ہے؟ کہا پڑھو کل فی فلکن, سیدھا پڑھو تو سیدھی چال کا ذکر ہے, اور اس کو بائیں سے پڑھو تو بائیں سے پڑھو گے الٹا کر دو گے پوری آیت کو تو بھی پڑھے گا کل فی فلکن ہی پڑھا جائے گا, یہ الٹی چال کا ذکر ہے. جب سائنسدان نے سنا تو وہ حیرت میں ڈوب گیا کہ قرآن میں اتنی باریکیاں آج تک مجھے پتہ نہیں چلا. اسی لیے موئٹس بائلے بہت بڑا فرانسی سائنسداں تھا, اس نے کہا تھا قرآن میں جب میں نے غور کیا تو میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ قرآن کے اوپر سائنس کے اعتبار سے ایک نقطہ برابر بھی اعتراض کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. اللہ نے اتنا بڑا علم قرآن خزانہ ہمیں عطا فرمایا, ہم قرآن کو چھوڑ کر کے آج غیروں کی نقالی کی طرف بھٹکتے ہوئے پھرتے ہیں. حضرات مکرم آؤ قرآن کی طرف آؤ, آؤ حدیث کی طرف آؤ. قرآن و حدیث کے اندر وہ سب کچھ ہمارے لیے جمع کر دیا, ہمیں گندگیوں کے ڈھیر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ نے اجالے ہمیں عطا فرما دیے ہیں. حضرات مکرم آج نوجوان طبقہ ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ہمارا نوجوان جب برباد ہوتا ہے نا, دیکھو جوانی جب برباد ہو جائے نا تو اس کے بعد میں قوم تباہ ہو جاتی ہے. آج جوانوں میں یہ پیغام آپ کے پاس لے کر کے آیا ہوں. ابھی مجھے اور بھی کچھ پیغام آپ کے حوالے کرنا ہے, کیونکہ میں جتنے علاقوں میں جا رہا ہوں مجھے یہ پتا چل رہا ہے کہ بہت سی جگہ ایک بہت بڑا فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ میں سر اٹھا رہا ہے, اور وہ مولائیت کے نام سے ایک فتنہ ہے جو بڑی تیزی سے لوگوں کو اپنے چنگل میں پھنسا رہا ہے. میں ہندوستان کے اکثر علاقوں میں گیا, معلوم ہے کیا ہو رہا ہے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے لوگوں کو حضرت امیر معاویہ کا گستاخ بنایا جا رہا ہے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا انکار کیا جا رہا ہے. یہ بھی ایک فتنہ نوجوانوں کے اندر بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے. میں اس حوالے سے ایک واضح پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں. یہ عقیدہ اہل سنت اپنے دماغ کے اندر پورے طور پر آپ بٹھا لو کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ جنتی ہیں. اگر کوئی کسی ایک صحابی کی بھی گستاخی کرتا ہے وہ گمراہ ہے, اہل سنت و جماعت سے خارج ہے. آج معلوم ہے لوگ کیا کہتے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی سے جنگ کی, معاذ اللہ انہوں نے یہ کیا وہ کیا. میں کہتا ہوں ابھی تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کتنی محبتیں تھی. یہ جو مولائی ہے نا, نام کے مولائی, یہ معلوم ہے طریقہ کون سا استعمال کرتے؟ تاریخ پڑھو 1400 سال پرانی. مدینہ کی سرزمین پر جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اسلام پھیلنے لگا, یہود و نصارہ کچھ نہ کر سکے. حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا, کچھ نہ کر سکے. حضرت عمر کا زمانہ آیا, کچھ نہ کر سکے. حضرت عثمان کا زمانہ آیا, 6 سال گزر گئے, کچھ نہ کر سکے. 6 سال کے بعد میں ان کو موقع مل گیا. عبداللہ بن سبا کلمہ پڑھ کے مسلمانوں میں گھس گیا تھا. وہ لوگوں کو حضرت علی کی محبت کے نام پر قریب لاتا. جب حضرت علی کی محبت دماغ میں بٹھا دیتا پھر کہتا کہ سنو حضرت علی حضرت ابو بکر سے افضل ہے. جب اس میں کامیاب ہو جاتا پھر تیسرے اسٹیپ پہ جاتا, کہتا کہ حضرت ابو بکر نے ظلم کیا حضرت علی پر, اور پھر چوتھے اسٹیپ پہ جا کر کے کہتا کہ یہ سب کے سب صحابہ غاصب ہے, اور پھر صحابہ کی شان کے اندر تبرہ بکتا تھا. جو طریقہ اس نے اپنایا تھا وہی طریقہ آج ایک فتنہ مولائیت کو ہندوستان میں لانچ کیا گیا ہے, وہی طریقہ یہ لوگ بھی استعمال کرتے ہیں. ہمارے نوجوانوں کے پاس جاتے ہیں, پہلے حضرت علی کا نام لیتے ہیں, پھر دھیرے دھیرے حضرت علی کی افضلیت, حضرت صدیق اکبر کی افضلیت کا انکار کرتے ہیں. اس کے بعد میں حضرت امیر معاویہ کی شان میں بدتمیزی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کو بتاؤں حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ایک اجتہادی خطا کی بنیاد پر حضرت امیر معاویہ سے جو سرزد ہوئی تھی, جب جنگ ہو گئی, جنگ کے خاتمے کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گزر رہے تھے, ایک لاش پڑی ہوئی تھی. حضرت علی
کے جانثار نے کہا یہ بندہ پہلے جنتی تھا لیکن آپ سے جب مقابلے کے لیے آیا اور مر گیا تو جہنم میں گیا. حضرت علی نے فرمایا یہ پہلے بھی جنتی تھا اور میرے مقابلے میں آیا تب بھی جنتی ہے. حضرت علی نے بتا دیا جو ہمارے بھائی ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے وہ مسلمان ہیں اور سب کے سب جنت میں جانے والے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک بار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا آپ افضل ہیں یا حضرت علی افضل ہے تو حضرت امیر معاویہ نے کہا تھا تم کیسی باتیں پوچھ رہے ہو. حضرت امیر معاویہ نے کہا میرے پورے خاندان سے حضرت علی کے نشان قدم بھی افضل ہے. یہ ان کا عقیدہ تھا. ایک بار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر کوئی میری بارگاہ میں حضرت علی کی شان میں اشعار پڑھے گا اس کو میں ایک شعر کے اوپر 1000 انعام دوں گا. اب لوگ اشعار پڑھنے لگے, حضرت امیر معاویہ انعام دینے لگے. آخر میں ایک بندے نے بہت اچھا شعر حضرت علی کی شان میں پڑھا تو حضرت امیر معاویہ نے 7000 چاندی کے سکے انعام میں عطا فرمائے اور ارشاد فرمایا تم نے حضرت علی کی جتنی تعریف کی ہے حضرت علی اس سے بھی افضل اور بہتر ہے. ان کے دل میں اتنی محبت. جب جنگ ہوئی دونوں کے درمیان, جنگ کے خاتمے کے بعد میں کسی نے حضرت علی سے کہا ایک بار اللہ کے رسول تشریف فرما تھے, ایک عربی آیا اور آ کر کے میرے آقا سے کہنے لگا مجھ سے کشتی کیجئے. جب اس نے یہ بات کہی حضرت امیر معاویہ موجود تھے, آگے بڑھ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت عطا فرما دیں میں اس سے کشتی کرتا ہوں. حضرت امیر معاویہ کھڑے ہوئے, عربی سے کشتی کی, عربی کو پچاڑ دیا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا معاویہ کو کوئی نہیں ہرا سکتا ہے. حضرت علی کو جب یہ حدیث پتا چلی کہ کاش یہ حدیث اگر مجھے پہلے پتا چل جاتی تو میں امیر معاویہ سے کبھی بھی مقابلہ نہیں کرتا. ان کے دل میں اتنا پیار. اور پیار کی میں بات بتاؤں, جب ان دونوں حضرات کے درمیان ایک معاملے کے اندر اختلاف ہوا تو قسطنطنیہ کا بادشاہ اس کو جب پتا چل گیا ایران میں حضرت علی کی حکومت ہے, اس نے کہا کہ حضرت علی کے علاقے پہ میں قبضہ کر لوں گا. حضرت امیر معاویہ کا اختلاف ہے, وہ مدد کے لیے نہیں آئیں گے. جب وہ ہرادے سے نکلا حضرت امیر معاویہ کو پتا چلا, قاصد کو بلایا, خط لکھا, کہا اے رومی کتے تیری یہ مجال کیسے ہوئی کہ تو حضرت علی کے علاقے پر حملہ کرنے کے لیے نکل رہا ہے. اگر تو نے حضرت علی کے علاقے پہ حملہ کیا اور حضرت علی کا لشکر تجھ سے مقابلے کے لیے نکلا تو امیر معاویہ حضرت علی کے لشکر میں ادنا سپاہی بن کر کے تیرا مقابلہ کرے گا. جب اس رومی کتے کو پتا چلا کہ حضرت امیر معاویہ تو حضرت علی کی محبت پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے تو اپنے برے ارادے سے باز آ گیا. اللہ نے وہ محبتیں ان کے درمیان عطا فرمائی تھی. آپ تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں, کچھ لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کو برا کہا, اہل شام کو برا کہا. حضرت علی کو پتا چلا, آپ نے قاصد کو بلایا, کہا لکھو اور لکھ کر کے سارے علاقوں میں جا کے پڑھ کے سنا دو کہ شام والے اور امیر معاویہ بھی اسی خدا و رسول پر ایمان لاتے ہیں جس پر ہم ایمان لاتے ہیں. کوئی انہیں برا نہ کہے, وہ ہمارے بھائی ہیں. ایک مسئلے میں ہمارا اختلاف ہو گیا ہے لیکن وہ پہلے بھی ہمارے بھائی تھے اور آج بھی ہمارے بھائی ہیں. لیکن یہ نام کے مولائی معلوم ہے کیا کرتے, یہ ایک فتنے کے طور پر حضرت امیر معاویہ کو حضرت علی کے خلاف بنا کر کے پیش کرتے ہیں اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور انتشار پیدا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. حضرات مکرم, فتنوں کے اس دور کے اندر اپنا ایمان بچانا بڑا ضروری ہے. یہ جو نام کا مولائیت کا فتنہ ہے یہ بڑی تیزی کے ساتھ میں بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ہمارا نوجوان طبقہ بڑی آسانی کے ساتھ میں ان کے چنگل کے اندر گرفتار ہو رہا ہے. یہ فتنہ وہابیت سے بھی زیادہ خطرناک ہو چکا ہے. اعلیٰ حضرت نے اس فتنے کا نام بہت پہلے رکھ دیا تھا. معلوم ہے کیا نام رکھا تھا؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا ان کا نام کیا ہے, یہ آدھے سنی ہے آدھے رافضی ہے. سنی کا سن لے لو اور رافضی کا فضی لے لو. یہ کیا ہے؟ یہ سن فضیہ ہے. کیا فرمایا؟ یہ سن فضیہ ہے. یہ اپنے آپ کو مولائی کہتے, حقیقت میں سن فضیہ ہے اور سن فضیہ بن کر کے اہل سنت و جماعت کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں. ورنہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی محبت کا تو یہ حال ہے. صحابی بیان کرتے ہیں میرے آقا کا دربار لگا ہے, حضرت امیر معاویہ موجود ہے, حضرت علی آنے لگے. میرے آقا نے حضرت امیر معاویہ سے کہا کیا تم علی سے پیار کرتے ہو؟ حضرت امیر معاویہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں تو علی سے پیار کرتا ہوں, میں تو علی سے پیار کرتا ہوں. جب یہ سنا تو میرے آقا نے کہا علی ایک وقت آئے گا تمہارا علی سے کچھ اختلاف ہو جائے گا. حضرت امیر معاویہ نے کہا یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا؟ کہ بعد میں صلح ہو جائے گی. کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری صلح ہو جائے گی.
حضرات مکرم یہ میرے آقا کی بارگاہ میں حضرت امیر معاویہ بہت پہلے اعتراف کر چکے ہیں، اور میں کہتا ہوں وہ صحابی ہے، صحابی، اور صحابی کا یہ مقام ہوا کرتا ہے، سارے غوث اور کتب مل کر کے صحابی کے قدم کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہہ دیا تھا یہ بتائیں کہ حضرت امیر معاویہ افضل ہے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو جانتے ہو نا، یہ وہ خلیفہ ہیں جن کے زمانے میں شیر اور بکری ایک ساتھ میں چرتے تھے، اتنا عدل و انصاف انہوں نے قائم کیا تھا۔ ان کے زمانے کے اندر ایسا حال پیدا ہوا تھا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی غریب آدمی نہیں ملتا تھا، ایسا انصاف انہوں نے کیا۔ تو جب حضرت عبداللہ ابن مبارک سے سوال کیا گیا نا، حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا کیسا سوال کر رہے ہو؟ حضرت امیر معاویہ نے میرے آقا کے ساتھ میں مل کر کے جو کافروں سے جہاد کیا، حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کے قدموں سے جو دھول اڑی اور وہ دھول ان کے گھوڑے کے ناک میں گئی، اس دھول کے برابر بھی عمر ابن عبدالعزیز نہیں ہو سکتے۔ حضرت امیر معاویہ کا مقام تو بہت بلند ہے۔ بتاؤ ان حضرات کا نظریہ اور عقیدہ یہ تھا۔ ایک بار کسی نے حضرت امیر معاویہ کی شان میں بدتمیزی کر دی، حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے بلایا اور بلا کر کے اسے کوڑے لگوائے تھے۔ تو حضرات مکرم ان صحابہ کی عظمتوں کو اپنے دلوں میں بٹھاؤ، اور کبھی بھی کوئی نام کا مولائی اگر تمہیں بہکانے کے لیے آئے تو کبھی بھی ان کے دام تزویر کے اندر گرفتار نہ ہو۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ میں ہمارے معاشرے کے اندر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو فتنے بڑھ رہے ہیں نا، اچھا کچھ لوگ معلوم ہے کیا کہتے ہیں، بہت سارے لوگ بہکانے کے لیے کہتے ہیں کہ ان حالات کے اندر تو ہمیں سارے اختلافات کو ختم کر دینا چاہیے اور سارے اختلافات کو ختم کر کے ایک ہو جانا چاہیے۔ چونکہ میں بار بار احمد آباد میں نہیں آتا، مجھے جو کہا گیا تو اس حوالے سے میں نے کچھ عرض بھی کر دیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک پیغام دے دوں، آگے کئی مہینوں تک اگر مجھے آنے کا موقع نہ ملے تو پیغام آپ کے دلوں کے اندر نقش رہے۔ آج جو حالات بدل رہے نا تو ان بدلے ہوئے حالات کے اندر لوگوں کو بہکانے کا موقع بڑی تیزی کے ساتھ میں مل رہا ہے۔ لیکن میری اس بات کو یاد رکھنا، فتنوں کے اس دور کے اندر مسلک اعلی حضرت سے اگر ذرہ برابر بھی ہٹو گے، نہ یہاں نجات پاؤ گے اور نہ آخرت کے اندر نجات پاؤ گے۔ اچھا ایک بات میں اور بتا دوں، بہت سارے لوگ معلوم ہے یہاں تک کہہ دیتے یہ مسلک اعلی حضرت ہوتا ہے کیا؟ میں اگر صاف صاف کہوں نا تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس مسلک کے اوپر چلنے کا حکم دیا ہے۔ اگر ذہن آپ لوگوں کا حاضر ہے، تھوڑی سی توجہ میں چاہوں گا۔ قرآن پڑھتے ہو، قرآن میں رب نے کیا فرمایا؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم دعا کرتے اللہ میں صراط مستقیم پر چلا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، انعام والوں کا راستہ۔ انعام والے کون ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں اور نیک لوگ ہیں، یہ انعام والے۔ رب نے فرمایا ان لوگوں کے راستے پر چلو۔ تو صراط کا معنی ہوتا ہے راستہ اور مسلک کا معنی بھی ہوتا ہے راستہ۔ رب نے فرمایا نیک لوگوں کے راستے پر چلو، مطلب ہوا نیک لوگوں کے مسلک پر چلو، نیک لوگوں کے صراط پر چلو۔ تو کیا اعلی حضرت کا مسلک جو ہم چلنے کے لیے کہتے، اعلی حضرت کیا نیک نہیں ہے؟ اعلی حضرت کیا نیک نہیں ہے؟ رب فرماتا نیک لوگوں کے مسلک پر چلو، اور اعلی حضرت نیک ہے۔ تو پتا چلا کہ رب نے بتا دیا کہ اس پیارے بندے کے مسلک پر چلو گے تو یہ قرآن کے خلاف نہیں بلکہ قرآن کے مطابق ہے۔ اور اعلی حضرت تو اتنے نیک ہے کہ آپ کے پڑوس کے اندر ایک شاہ محمد خان رہتے ہیں، بڑھاپے کے عالم میں جھاڑو اٹھا کر کے خانقاہ رضویہ میں جب جھاڑو دینے لگے تو سید کفایت علی نے کہا بڑھاپے میں آپ جھاڑو دیتے؟ کہا رہنے دو، مجھے جھاڑو لگانے دو، یہ میرے پیر کا آستانہ ہے۔ کہا کیوں جھاڑو لگا رہے ہو؟ کہا لوگ بڑھاپے میں تو نیک بن جاتے ہیں، میں نے امام احمد رضا کا بچپن بھی دیکھا، جوانی بھی دیکھی، بڑھاپا بھی دیکھا، میں نے ان کو جوانی کے اندر بھی نیک پایا، میں نے بچپن میں بھی نیک پایا، اور آج ان کو الحمدللہ بڑھاپے میں بھی میں ان کو نیک پا رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت
حضرات مکرم اس مسلک پر رب خود چلنے کا حکم عطا فرما رہا ہے. ایک لوگ آگے بڑھ کر معلوم ہے یہ سوال بھی ہم سے کرتے ہیں, ارے غوث اعظم کے مسلک پہ چلو, خواجہ غریب نواز کے مسلک پہ چلو. میں کہتا ہوں تم کو پتہ ہی نہیں ہے, جو نائب کا مسلک ہوتا ہے وہ آقا ہی کا مسلک ہوا کرتا ہے. اور سرکار اعلی حضرت کون ہے؟ پیر محمد میاں شرف پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے خواب میں نے غوث اعظم کو دیکھا تو میں نے پوچھا کہ حضور آپ کا نائب کون ہے دنیا میں؟ تو سرکار غوث پاک نے کہا اس زمانے میں میرا نائب بریلی کا امام احمد رضا ہے. تو جب ان کے مسلک پہ چلو گے, ان کے مسلک پر, تو یہ غوث اعظم ہی کا تو مسلک ہوا, غوث اعظم کے مسلک ہی پر تو عمل ہوا. لوگ کہتے پھر ڈائریکٹ غوث اعظم کا نام کیوں نہیں لے لیتے؟ ہم کہتے سنو غوث پاک کا نام ہم ڈائریکٹ نہیں لیتے, اس کی وجہ ہے ڈائریکٹ نام اس لیے نہیں کہتے کہ اگر مسلک غوث اعظم کہیں گے تو دیوبندی بھی اپنے آپ کو قادری کہتا ہے, وہ بھی اندر گھس جائے گا. وہابی بھی اپنے آپ کو جو ہے قادری کہتا ہے, وہ بھی اس کے اندر گھس جائے گا. ہم امام اعظم کا نام اس لیے نہیں کہہ لیتے اس لیے کہ وہابی بھی اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے, وہ بھی گھس جائے گا. اور پہچان کے لیے تو ایسی پہچان ہونا چاہیے کہ جتنے گمراہ سب چھڑ جائیں. تو چھٹائی کیسے ہوگی؟ ہندوستان کی بات میں نہیں کرتا, اب عرب میں چلے جائیں. سید محمد مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں ہندوستان سے جب کوئی آتا ہے ہم پتہ لگانا چاہتے ہیں حق پر ہے کہ باطل پر ہے, ہم اعلی حضرت کا نام لیتے ہیں. چہرہ چمک جائے سمجھ جاتے ہیں سنی ہے, چہرہ بگڑ جائے سمجھ جاتے گمراہ ہے. انہوں نے بتا دیا پہچان ہوگی غوث پاک کے نام سے نہیں ہوگی, امام اعظم کے نام سے نہیں ہوگی, پہچان اگر ہوگی تو اعلی حضرت امام احمد رضا کے نام سے ہوگی. اچھا لوگ کہتے نام سن لینا کیا ضروری ہے, لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, خالی اہل سنت و جماعت کہہ دو. میں کہتا ہوں بات صحیح ہے, بات صحیح ہے. جب تک مارکیٹ کے اندر ڈالڈا گھی نہیں تھا تو ہم دکان پہ جا کے کہتے تھے گھی دے دو, لیکن جب ڈالڈا آ گیا تو کہنا پڑتا ہے وہ اصلی والا گھی دے دو. جب تک مارکیٹ میں گمراہ فرقے نہیں تھے ہم جا کے کہتے تھے تم اہل سنت ہو, کافی تھا. لیکن اب ڈالڈا سنی بھی بہت سارے ہو گئے ہیں, اس لیے اصلی لگا کے پوچھنا پڑے گا ارے بھئی ٹناٹن سنی یعنی مسلک اعلی حضرت والا ہے کہ نہیں ہے. تو حضرات مکرم یہ تو اس دور کے اندر پہچان ہے, اگر پہچان اس طور پر نہ رکھی جائے تو اصلی اور نقلی گھی کا جیسے پتہ نہیں چلتا ایسے اصلی اور نقلی سنی کا بھی پتہ نہیں چل پائے گا. اس دور کے اندر میں دیکھ رہا ہوں جن علاقوں میں بھی مولائی سر اٹھا رہے ہیں وہ سب سے زیادہ اگر مخالفت کر رہے تو مسلک اعلی حضرت کی مخالفت کر رہے. کیوں؟ انہیں پتا ہے جب تک یہ مسلک کا نام باقی رہے گا ہم کو اندر گھسنے کا راستہ نہیں ملے گا. پہلے مسلک کو ہٹا دو اس کے بعد میں گمراہ کرنا ہمارے لیے بڑا آسان ہو جائے گا. اسی لیے تو اجمیر کے مجاور بھی سب سے زیادہ مخالفت کس کی کرتے ہیں؟ امام احمد رضا کی مخالفت کرتے ہیں. انہیں پتا ہے جب امام احمد رضا کا مسلک آ جائے گا تو ہماری دال نہیں گلے گی, پہلے مسلک کو ہٹاؤ تاکہ گمراہ کرنے کے اندر ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جائے. میں کہتا ہوں ہٹایا اس کو جاتا ہے, ہٹایا اس کو جاتا ہے جو اپنی مرضی سے آتا ہے, اور جس کو مصطفیٰ جان رحمت بھیج دے اس کو ہٹا نہیں سکتے. یاد کرو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہندوستان میں آئے تھے جنگل میں اجمیر کے ہے ایک فوجی ملا, شہاب الدین محمد غوری کا فوجی تھا. کہنے لگے بابا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں آیا ہوں اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے. کا رائے پتورا سے شہاب الدین محمد غوری کا مقابلہ ہوا, شہاب الدین کو شکست ہو گئی. اب وہاں پہ مت جاؤ مسلمانوں کو مار ڈالتے ہیں. تو سرکار غریب نواز نے کہا تھا شہاب الدین خود آیا تھا, جو خود آتا ہے وہ چلا جاتا ہے, اور میں خود نہیں آیا ہوں, مجھے مدینے والے نے بھیجا ہے, اور جس کو مدینے والے بھیج دیتے ہیں وہ آتا ہے تو واپس جایا نہیں کرتا ہے. ہند کے راجا, ہند کے راجا نعرہ چشتی. میں اس سے پہلے آیا تو بول کے گیا تھا نا, یہ جو مسلک اعلی حضرت کی مخالفت کرنے والے نام کے مولائی یہ لوگ کہتے ہیں ہم لوگ چشتی ہیں. میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, یقین کے ساتھ کہتا ہوں, پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں جو مسلک اعلی حضرت کی مخالفت کرنے والے نام کے مولائی ہیں وہ چشتی ہو ہی نہیں سکتے ہیں, کیونکہ چشتی وہ ہوگا جو سرکار غریب نواز کا غلام ہوگا, اور جو سرکار غریب نواز کا غلام ہوگا وہ ان کے نقش قدم پہ ہوگا, اور سرکار غریب نواز کے
نقش قدم پہ کون ہوگا؟ جو سنی ہوگا، کیونکہ ان کا عقیدہ بھی وہی تھا جو اہل سنت و جماعت کا تھا، اور اس دور کے اندر وہ عقیدہ ان کا ہے جو مسلک اعلی حضرت کے ماننے والے ہیں، اور جو نام کے مولائی اپنے آپ کو چشتی کہتے، صدیق اکبر کو افضل نہیں مانتے، خواجہ غریب نواز کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں، حضرت امیر معاویہ کی شان میں بدتمیزی کرتے، حضرت سرکار غریب نواز کے مسلک سے ہٹے ہوئے ہیں، تو جو ان کے مسلک سے ہٹ جائے وہ چشتی تو ہونا بہت دور کی بات ہے، وہ سنی بھی نہیں ہے، اور جب وہ سنی نہیں تو چشتی نہیں۔ الحمدللہ ہم چشتی بھی ہیں اور ہم سنی بھی ہیں، ہم لوگ غریب نواز کے ماننے والے بھی ہیں اور ان کے سچے نام لیوا بھی ہے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے بھی ہیں۔ تو اگر ان سے غریب نواز بنانے کا حق کسی کو ہے تو مسلک اعلی حضرت پہ چلنے والے ہم بریلیوں کو اس بات کا حق حاصل ہے۔ حضرات مکرم حضرات مکرم، بات چونکہ کافی دراز ہو گئی، لیکن میں یہ پیغام دے کے جا رہا ہوں، حالات بدل رہے ہیں، ابھی بہت زیادہ بدلیں گے۔ ایسا مت سمجھو کہ وقت جیسے پہلے گزر گیا ایسے گزر جائے گا۔ ہاں، اگر آپ کو اپنی زندگی کو صحیح ڈھنگ سے گزار کر کے رب کی بارگاہ میں سرخرو ہو کے جانا، چند دن کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ مجھے بتاؤ کس کا نشان باقی ہے؟ کس کا نشان باقی رہا؟ کتنے بڑے بڑے تاجدار آئے، مٹ گئے، ان کی قبر پہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ سرکار غریب نواز کا روزہ کیوں آج چمک رہا ہے؟ انہوں نے دین کا کام کیا تھا۔ آج سرکار اعلی حضرت کا روزہ کیوں چمک رہا ہے؟ انہوں نے سنیت کا کام کیا تھا۔ سرکار مفتی اعظم ہند کے دیوانے کیوں دنیا بھر میں ہے؟ انہوں نے دین کا کام کیا تھا۔ آج حضور تاج الشریعہ کو کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ اسی لیے تو یاد کیا جاتا ہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا لوگ مجھے گالی دیں گے، مجھے برا کہیں گے۔ انہوں نے اگر بات کی تو مصطفیٰ جان رحمت کی بات کی، اور جب بھی کہا تو یہی کہا، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اور انہوں نے کہا نہیں بلکہ کر کے دکھایا، یہی وجہ ہے کہ وہ دنیا سے چلے گئے۔ ان کے دور میں جو تھے وہ تو نظر نہیں آتے، لیکن آج ان کا ڈنکا شہر شہر میں اور بستی بستی کے اندر بستا ہوا۔ بس 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 کریا کریا، بس 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 کریا کریا۔ حضرات مکرم، سرکار تاج الشریعہ نے ہمیشہ یہی پیغام دیا، ایک تو عملی پیغام دیا کہ نیک کام کرو، نماز روزہ کی پابندی کرو، اور دوسری طرف اعتقاد کے اعتبار سے کیا کہا؟ مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ آج اپنا ایمان نہیں بچا، آج میں دیکھ رہا ہوں کالج کے بچوں کا ایمان جس طرح سے برباد ہو رہا ہے۔ وقت سمڑ گیا، پھر کبھی آؤں گا تو بتاؤں گا۔ کالج کے بچے مجھے آ کے بتاتے، معلوم ہے کیا ہوتا ہے کالج کے اندر؟ کالج کا ایک بچہ ایک ڈیبیٹ کے اندر جا کر کے بیٹھ گیا، معلوم ہے ڈیبیٹس میں اس سے کیا پوچھا گیا؟ اس سے پوچھا گیا بتاؤ کہ تم اسلام کے ماننے والے ہو، تمہارے مذہب کے اندر مسلمان مرد 4 شادی کر سکتا ہے، عورت 1 شادی سے زیادہ نہیں کر سکتی، اس کا کیا جواب دو گے؟ اس کو جواب دینا چاہیے تھا، لیکن جب بندہ دینی تعلیم نہیں پڑھتا نا، جب صرف کالج میں پڑھتا ہے، دنیاوی تعلیم پڑھتا ہے، معاذ اللہ اس نے کہا کہ اسلام کا یہ قانون تو مجھ کو بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ بتاؤ اس کا ایمان برباد ہوا کہ نہیں برباد ہوا؟ آج کالج میں معلوم ہے کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بتایا گیا کالج کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے مشنریوں کے اسکول میں جب پڑھتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے، ان کا پینسل لے لیا جاتا ہے، چھپا دیتی ہے ٹیچر، اور چھپانے کے بعد میں کہتی ہے اپنے خدا سے مانگو۔ بچہ کہتا ہے اللہ میری پینسل دے دے، پینسل نہیں ملتی ہے۔ پھر کہتا ہے کہ تم اپنے غوث سے مانگو، اپنے مصطفیٰ سے مانگو، محمد سے مانگو۔ بچہ مانگتا ہے نہیں ملتی ہے، کہتے چلو ہمارے خدا حضرت عیسیٰ سے مانگو۔ وہ کہتا ہے اے عیسیٰ خدا تو مجھ کو میری پینسل دے دے، تو اوپر سوراخ کر کے انہوں نے چھپا کر کے پینسل کو پہلے سے رکھا ہوتا ہے، چھت سے وہ سوراخ سے گرتا ہے قلم، بچہ دیکھ نہیں پاتا۔ اب بچہ ہے، چھوٹا سا ذہن ہے، اس کے دماغ میں بات بیٹھ جاتی ہے، عیسیٰ کو خدا کہو تو کام بن جاتا ہے، اور رفتہ رفتہ اس بچے کے دماغ میں یہ بات بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر اس بچے کو آپ نے دینی تعلیم نہ دی تب پھر یہ بچہ اسی ماحول میں ڈل کر کے پوری طریقے سے تباہ و برباد ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ ایک آدمی نے بتایا تھا کہ ہمارا بچہ کالج کے اندر جب پڑھنے گیا نا، تو ہمارے کالج کے اندر بچے کے ٹیچر نے کہا تھا کہ اگر کوئی بچہ 7-8 گھنٹے تک اگر جوانی میں بھوکا رہ جائے تو جوانی میں طاقت ہوتی ہے، پتہ نہیں چلتا، بڑھاپے میں بہت کمزوری آ جاتی ہے۔ اب اس ٹیچر کی بات دماغ میں بیٹھ گئی، رمضان کا مہینہ آیا، گھر والوں نے کہا روزہ رکھو، کہا میرے ٹیچر نے کہا جوانی میں تو پتہ نہیں چلتا، جوانی میں بھوکے رہتے ہیں، بڑھاپے میں پتہ چلتا ہے، میں روزہ نہیں رکھوں گا۔ بہت سمجھایا، وہ اسٹوڈنٹ نہیں مانا، اور آخر اسی حالت کے اندر وہ دنیا سے چلا گیا۔ بتاؤ آج ہمارے کالجوں کے اندر، اسکولوں کے اندر
اندر. مجھے تو پتا چلا ہے پہلے کتا اور بلی پڑھائے جاتے تھے, آج وہ زمانہ چلا گیا ہے. آج اسکولوں میں کتا بلی ڈاگ اور کیٹ نہیں پڑھائے جا رہے ہیں, آج ہمارے مذہب اور دین کے اوپر حملہ ہو رہا ہے. پہلے پکنک پہ لے کے جاتے تھے بچوں کو, آج پکنک پہ نہیں لے کے جاتے. آج کتنے ایسے اسکول ہیں جن کے بارے میں جانتا ہوں, پکنک کے نام پر انہیں مندروں کی سیر کرانے کے لیے لے کر کے جاتے ہیں, پکنک کے نام پر اپنے جو مذہبی مقامات ہیں وہاں پر لے کر کے جاتے ہیں. اور میرے آقا نے فرمایا تھا ایسا زمانہ آئے گا, بندہ صبح کو مسلمان ہوگا, شام کو کافر ہو جائے گا, شام کو مسلمان ہوگا, صبح کو کافر ہو جائے گا. ہمارے بچے صبح میں اسکول جاتے مسلمان ہوتے ہیں, جب جا کے پیر میں کھڑے ہوتے ہیں نا, وہ ایسے شرکیہ کلمات ان کو دعا میں پڑھاتے, ہمارا بچہ گیا تو مسلمان تھا, کافر ہو کر کے واپس آتا ہے. اور میرے کتنے بچوں سے پوچھا کہاں حضرت عیسیٰ کے خدا ہونے کے بارے میں پڑھاتے ہیں, یا پھر اس طرح ہندو کے جو شرکیہ کلمات ہیں وہ دعا میں پڑھاتے ہیں. شام کو بچہ آتا ہے, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے, دوسرے دن پھر کالج میں جاتا ہے, وہی پیریئر پڑھتا ہے, اور پھر کافر ہو کر کے شام کو آتا ہے. بتاؤ ہمارا ایمان کس قدر خطرے کے اندر ہے. سوچو, غور کرو. صرف ایسا نہیں کہ تقریر سننے آؤ اور سن کے چلے جاؤ. رات میں جلسہ ہوا تھا, فلاں مولانا صاحب تقریر کرنے آئے تھے اور انہوں نے بہت اچھی تقریر کی تھی, بڑا مزہ آیا تھا, بڑے نعرے لگے تھے. میں کہتا ہوں یہ نعرے سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ سب اپنی جگہ, اگر ایسے ہی زندگی گزارتے گزارتے رب کی بارگاہ میں چلے گئے نا, آنے والا وقت بڑا خطرناک ہے, آنے والا دور بڑا خطرناک ہے. آج ہمارے ایمان کو غارت کرنے کے لیے کیا کیا نہیں ہو رہا ہے. اپنا ایمان بچاؤ. حضور تاج الشریعہ نے ساری زندگی یہی کہا ہے, اپنے ایمان کی حفاظت کرو, اپنے ایمان کو بچاؤ, کیونکہ اگر ایمان بچا کے لے گئے یہاں بھی بیڑا پار ہے, وہاں بھی بیڑا پار ہے. ایک لمحے کے لیے تصور کرو, اگر دنیا کے اس ماحول میں اگر ہمارا ایمان برباد ہو گیا, خدا نہ کرے اگر ہم مر گئے, تو کیا پھر جنت میں جانے کا کوئی راستہ ہے؟ کیا مصطفیٰ کی شفاعت کام آئے گی؟ کیا اللہ کی شان رحمانی کام آئے گی؟ کیا اس وقت غوث پاک کی بخشش کرانا کام آئے گا؟ کوئی پھر بخشش نہیں کرائے گا. جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے پھر جلنا مقدر ہو جائے گا. حضرت رابعہ بصریہ کے سامنے بھونا ہوا مرغا آیا, دیکھ کر کے رونے لگی, رو کر کے کہا کہ یہ مرغا بعد میں بھونا گیا, پہلے اس کو ذبح کیا گیا. اگر ہم لوگ جہنم میں چلے گئے تو ہمیں زندہ ہی اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کے اندر بھون کر کے رکھ دے گا. کیسا سخت لمحہ ہوگا. لہذا اپنا ایمان بچا لو اے میرے جوانوں. اپنے ایمان کو بچانے کا ایک ہی راستہ ہے, مسلک اعلی حضرت پر مضبوطی کے ساتھ میں آپ قائم ہو جاؤ. اس لیے کہ جو حالات آج ہماری نگاہوں کے سامنے آ رہے ہیں نا, حضرت امام مالک فرماتے, میرا ایک مرید انتقال کرنے لگا نا شاگرد, میں کلمہ پڑھانے گیا تو کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے, 11-12 کر رہا ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ گھر والوں نے بتایا سود لیتا تھا. وہ کہہ رہا تھا آج مجھے کلمہ موت کے وقت نہیں پڑھنے دیا جا رہا ہے. اگر بندہ سود لے تو موت کے وقت کلمہ نہیں پڑھنے دیا جاتا. حضرت امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں ایک بندے کے انتقال کا وقت آیا, کہا کلمہ پڑھ لو. کہا مجھے کلمہ نہیں پڑھنے دیا جاتا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں ابو بکر اور عمر کے گستاخوں کے پاس میں بیٹھا کرتا تھا. اگر کوئی ابو بکر اور عمر کے گستاخوں کے پاس میں بیٹھ جائے, موت کے وقت کلمہ نہیں پڑھنے دیا جاتا. حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں میں نے اپنے مرید کو مرنے کے بعد جہنم میں جاتے ہوئے دیکھا. پوچھا کیا ہوا؟ کہا میں تھا تو نیک, لیکن روزانہ بیماری کی علاج کی وجہ سے شراب کا ایک پیالہ پی لیتا تھا, اسی لیے آج مجھے جہنم میں لے کے جایا جا رہا ہے. لوگوں اگر بندہ ایک شراب کا پیالہ پی لے, اگر سود لے لے, بد مذہبوں کے ساتھ بیٹھ جائے تو جہنم کی آگ میں جلتا ہے. خدا نہ کرے اگر ایمان غارت ہو گیا تو کیا حشر ہوگا. حضرات مکرم اپنا ایمان بچائیں, نیک بنیں گے نا. آپ لوگ نماز پڑھیں گے نا, سب لوگ پابندی کریں گے. ہاتھ اٹھائیں, کون آج سے نماز کی پابندی کرے گا؟ انشاءاللہ. اگر میں وعدہ نہ بھی کراؤں تب بھی تو نماز فرض ہے. ارے امتحان کا پہلا سوال پتہ چل جائے تو میں نے کہا تھا کتنی تیاری کرتے ہیں. یہ میرے آقا کا احسان ہے, ہمیں میرے آقا نے قیامت کا پہلا سوال بتا دیا. یا رسول اللہ آپ کا شکر ہے, ہم آپ کے احسان کا شکر نہیں ادا کر سکتے, لیکن ہم اب پہلے سوال کی تیاری کریں گے. تیاری کریں گے. آج آپ لوگوں نے جلسہ سجایا, وعدہ کریں جیسے ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کی محفل سجائی ہے ویسے ہی اپنے چہرے پہ سنت مصطفیٰ کو ہم لوگ سجا لیں گے انشاءاللہ. کون داڑھی اپنے چہرے پہ سجائے گا؟ انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان جوانوں کے جذبے کو قبول فرما لے. اور یہ ہماری جو غریب نواز کمیٹی اور یہ غلامان غریب نواز جو کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو شاد و آباد رکھے. یہ بڑی محنتیں کر رہے ہیں اور انہوں نے ایک بڑا اچھا کام شروع کیا ہے, سادات کی خدمت کے لیے فنڈ جمع کرنا. کیونکہ سادات کا مقام و رتبہ بڑا بلند ہے, انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے, انہیں صدقہ نہیں دے سکتے. اب آخر سوال پیدا ہوتا ہے, جب زکوٰۃ ان کو نہیں دے سکتے, صدقہ نہیں دے سکتے, تو ان کی مدد کیسے کریں؟ ان
غریب سادات کا کام کیسے چلے گا. ان جیالوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں, انہوں نے اپنے دل میں آل رسول کی محبت کا حوصلہ پیدا کیا. میرے آقا نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ, قرآن پڑھنا سکھاؤ, نبی کا پیار سکھاؤ, اور سادات کی محبت, اہل بیت کا پیار سکھاؤ. انہوں نے اہل بیت کی محبت میں فنڈ اکٹھا کرنا شروع کیا ہے. آپ حضرات ان کا تعاون کریں تاکہ اہل بیت کے نام پر جو فنڈ آئے وہ غریب سادات جو زکوٰۃ اور صدقہ لینے کے لائق نہیں اور اپنا گزارا نہیں کر پاتے, آپ کے فنڈ کے ذریعے یہاں پہ کام کریں گے. کل قیامت کے میدان میں پہنچیں گے نا تو اپنے نانا جان سے کہیں گے, نانا جان یا رسول اللہ انہوں نے ہمارا تعاون کیا تھا, سرکار ان کو ہاتھ پکڑ کے جنت کے اندر آپ لے کر کے چلے جائیں. لہذا ان کا آپ تعاون کریں. مجھے بولنا تو 1 گھنٹہ تھا لیکن میں زیادہ وقت آپ لوگوں کا لے لیا. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے, اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا. آج کی محفل میں ہمارے ایک مہمان خصوصی مداح رسول جناب سید عبدالوسیع صاحب قبلہ بھی تشریف لانے والے تھے. تو ایسا نہیں کہ ان کا جھوٹا ہی پوسٹر میں نام ڈال دیا گیا ہے, بلکہ ان کی والدہ کی کڈنی میں تکلیف اور وہ ابھی بہت زیادہ بیمار ہیں, تو اپنے والدہ کی خدمت کی بنیاد پر وہ نہیں آ سکے. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی سید عبدالوسیع صاحب قبلہ کی والدہ کو شفائے کلی, شفائے تام اور شفائے عاجل عطا فرمائے, اور ان تمام کو ہم تمام کو صحت و عافیت سے مالا مال فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عادات فنڈ کے لیے دونوں طرف خدمت کا رضا رہیں گے. آپ حضرات اس میں ضرور حصہ لیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام.